سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے اور میری ذاتی طور پر کہ میرے ساتھ اس وقت ملک کے بہت ہی نامور مصنف محقق آیت اللہ ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے، اور بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ علمی سوالات پر گفتگو ریکارڈ کروں اور اپنے سامعین کو، ناظرین کو ان کے علم اور فکر سے روشناس کراؤں۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سے کئی علمی کتابوں کے آپ مؤلف ہے، مصنف ہے، واقعہ کربلا پہ کتابیں ہیں آپ کی، اور اس کے علاوہ اصول کافی جو اہل تشیع کی اصول اربعہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں سے سب سے اہم ترین جو حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا کام جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اور پوری قوم کے لیے، جو ڈاکٹر صاحب نے اس کاوش کے ذریعے جو کیا، ابھی تک 3 جلدیں اس کی آئی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے اوپر آپ کی ایک کتاب ہے، بہت ہی لاجواب کتاب، مذہب اور معاشرہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب جو علمی حلقوں میں بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی، وہ ہے فہم اسلام کے جدید خطوط۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ آپ سب جو علم سے اور مطالعے سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ڈاکٹر صاحب سے واقف نہ ہو۔ تو میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کی خدمت اقدس میں موجود ہوں۔ شدید خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کی لائبریری کے اندر یہ ریکارڈ کروں، کیونکہ وہ جو کتابوں کا جو گلستان ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے کیمرے میں محفوظ ہو، تو لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، یعنی کتابیں اتنی زیادہ ہے چاروں طرف کہ وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ایک اور شخص سامنے بیٹھ سکتا ہے، تو اس لیے ہم وہاں نہیں ریکارڈ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ایک طالب علم کی درخواست کو قبول فرمایا، اپنا قیمتی ترین وقت دیا۔ صحت بھی آپ کی اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہم سب طالب علموں کو آپ کے علم اور فکر اور دانش سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہوگی کہ آپ تھوڑا سا اگر اپنا علمی پس منظر، جو آپ کے علمی سفر ہے اور جو خاندانی سفر ہے، اس پہ تھوڑی سی مختصر اگر آپ آگاہی دے تو پھر ہم کچھ مزید سوالوں کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں، ہمارے کلچر میں یہ پدرم سلطان بود والی ایک کہانی چلتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے، انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے۔ تو اگر اس لحاظ سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا تعلق خاندان اجتہاد سے، جس کے جد اعلیٰ جناب دلدار علی غفران ماب صاحب تھے، جو مجتہد اول فی الہند کہلاتے ہیں، اور ان کے بیٹے سید محمد سلطان العلماء اور دوسرے بیٹے سید حسین علین مکان۔ علین مکان کی اولاد سے ہمارا ددیال ہے، اور ننیال ہمارا سلطان العلماء کی ادھر سے شخص ہے۔ تو یوں ہم ننیال اور ددیال دونوں طرف سے خاندان اجتہاد کے ہیں، اور بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے۔ ابھی جو ریسنٹ پاس کی اگر بات کریں تو ان میں جن لوگوں کو علمی بار حاصل ہوا اور لوگوں نے ان کو مانا، تو ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے دادا بہیمانہ کے ہمارے والد کے چچا تھے، سید العلماء علامہ علی نقوی صاحب، وہ تشریف لاتے تھے تو ہمارے وہاں والد صاحب زندہ تھے اس وقت، تو ضرور آئے، تشریف لاتے تھے۔ کھانا ہمارے وہاں کا ان کو پسند تھا، وہی لکھنوی جو مزاج جی۔ اور دوسرے دو اور ہمارے بزرگ یہاں بہت مشہور ہوئے، ایک تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب جو عمدۃ العلماء سید قلب حسین صاحب قبلہ عرف کبن صاحب کے صاحبزادے تھے، اور قلب عابد صاحب قبلہ اس وقت ان کے بیٹے قلب جواد صاحب ہیں، تو وہ ہمارے رشتے میں چچا بھی ہوئے، ماموں بھی ہوئے۔ اسی صورت سے علامہ نصیر اجتہادی جو پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور خطابت کی دنیا کے ایک وقت میں وہ بے تاج بادشاہ تھے،
وہ ہمارے خالو بھی تھے اور چچا بھی تھے، سگے خالو تھے اور والد کے فرسٹ کزن تھے، تو اس سے چچا تھے۔ دوسری ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے دامن عاطفت میں کافی عرصہ گزارا، انہیں کے گھر رہتے تھے، ان سے پڑھتے تھے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کی لائبریری تھی ظاہر ہے، تو اس لائبریری سے استفادہ بھی خوب کیا ہم نے۔ اور عموماً اس مرحلے میں کتابیں پڑھنے کے دوران یہ ایک دشواری ہوتی ہے کہ بہت سے مقامات ہوتے ہیں جو طالب علموں کے سمجھ میں نہیں آتے، تو عام طالب علم جو ہے وہ تو اس میں سے گزر جاتا ہے کہ بھئی اچھا اب نہیں آ رہا سمجھ میں، کیا کریں۔ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے چچا موجود تھے گھر میں ہی، تو ہم ان کی خدمت میں فوراً کرتے، وہ کتاب دیکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ بیٹے یہ منتشر کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا لائبریری بھی گھر میں اور عالم بھی گھر میں، اور اتنا مشفق اور اتنا محبت کرنے والا شخص ہم نے اپنی زندگی میں کم دیکھا ہے جیسے علامہ نصیر اشتہادی تھے۔ پھر ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہوئی کہ یہاں ایک ہوا کرتا تھا خراسان اسلامک ریسرچ سینٹر، اور بعد میں وہ اسلامک ریسرچ سینٹر بن گیا جس کا ہیڈ آفس گیا، اور ہیڈ آفس کا آفس اس کا، اور لائبریری یہ عائشہ منزل کے اوپر تھی۔ تو وہاں ایک اسکالرس کی کہکشاں سمجھ لیے کہ جمع ہوتی تھی، اس میں ہم بھی چلے جاتے تھے اور ہماری بڑی پذیرائی ہوتی تھی، وہ بزرگ تھے سب، تو ہم جیسے جاہل آدمی کی بھی وہ پذیرائی کرتے تھے۔ اس میں پروفیسر قرار حسین صاحب، پروفیسر جواد الخابوری اور پروفیسر ڈاکٹر حسین محمد جعفری صاحب اور محمد حسن رضوی صاحب، یہ سب حضرات، مرحوم جون ایلیا صاحب کے جو عربی، فارسی اور اردو پہ اور انگلش پہ چاروں پہ ہبرو کا بھی سنا بہت عبور تھا۔ ہبرو کا انہوں نے ہم سے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن ایک آدھ مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی لفظ کی وضاحت ضرور کی، لیکن براہ راست ہم نے اس بات سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ ادعا نہیں کرتے ان کے بارے میں۔ تو اس طرح سے علماء کا بھی وہاں آنا جانا تھا۔ اچھا، وہاں بھی ایک لائبریری تھی، وہاں بھی خراسان اسلامک سینٹر کی بھی لائبریری تھی، تو اس میں قدیم قلمی کتابیں بھی تھیں اور حجری چھاپے کی بھی کتابیں تھیں، خاص طور پہ علماء لکھنؤ کا بڑا ذخیرہ تھا، ہمارے اجداد کی وہ کتابیں تھیں، تو وہ سب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا چلا گیا اور ہم اس سے سیکھتے چلے گئے اور پڑھتے چلے گئے۔ وہاں بھی ہوتا تھا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہوتے تھے عربی کی یا فارسی کی کسی عبارت پہ اگر یا کسی مسئلے پہ ٹھہرتے تھے تو ہم لوگ بیٹھ کر پھر اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جاتی تھیں اور آراء بھی پتہ چل جاتی تھیں، وہ سب تھا۔ ایک بات کا ہم ذکر ضرور کرنا چاہیں گے، ہم میں ایک برائی پیدا ہو گئی تھی اس زمانے میں، اور وہ برائی عموماً نوجوان طالب علموں میں اور تھوڑا سا آگے بڑھنے میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو کتاب نظر آئی اٹھائی اور پڑھ ڈالی، خرید لی، لے لی، رکھ لی، تو وہ ہمیں بھی تھا۔ اچھا، اس میں کیونکہ زبانیں کئی جانتے تھے لہٰذا اس میں ڈائیورسٹی بھی کافی تھی، لیکن یہ ہوا کہ پروفیسر قرار حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی صحبت سے ہمیں 3 باتیں حاصل، دینی تعلیم وغیرہ حاصل کرنے کے بعد جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات میں ایک علمی تکبر آ جاتا ہے، وہ انفارچونیٹلی ہم میں بھی تھا، اور یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ جواب پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے دینا ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو اس کا جواب نہیں ہے۔ پروفیسر قرار حسین صاحب قبلہ جو تھے، اتنی ٹاورنگ شخصیت، اور وہ کہتے تھے بھئی ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم دیکھو کل پڑھ کے بتائیں گے،
یہ جو ارد گرد لوگ ہوتے تھے، حسین محمد جعفری صاحب، جواد خاموری صاحب اور دیگر جون ایلیا، وہ ان سے کہتے بھائی تم میں سے کوئی جانتا ہو تو تم ذرا بتا. کیا پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی. تو ہم نے میں نہیں جانتا کہنا سیکھا. وہاں سے سیکھا. دوسری چیز جو پروفیسر صاحب میں تھی، قرار حسین صاحب میں، ان سے زیادہ کہنا چاہیے وسیع المطالعہ لوگ ہوں گے، اور شاید اس زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے ان سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. تو ایک تکبر ہوتا ہے نا علمی. لیکن یہ کہ ان کے وہاں یہ بڑی بات تھی کہ ان کی جو ان کا مطالعہ تھا اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک اینڈ ارینجڈ مطالعہ، اور اس سے وہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے تھے. انہیں ایسا نہیں کہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن دماغ کی کوئی گتھی حل نہیں ہوئی، بلکہ 5 آرا اگر وہ ہو گئی تو مزید آپ الجھ ہی گئے. پروفیسر صاحب میں یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، ان پر خود غور و فکر فرماتے تھے، کسی رائے کو ترجیح دیتے تھے، اس کی ترجیحی رائے کے ان کے پاس دلائل ہوا کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے جب ان سے کچھ پوچھا جائے تو وہ ترتیب سے سسٹمیٹک دلائل کے ساتھ اس بات کو سمجھا. اس نے ہماری اس پارٹ میں گویا ان کی تربیت میں ہم نے ایک تو سسٹمیٹک مطالعہ شروع کیا، دوسرے پہ یہی بات کہ پڑھنا کوئی چیز نہیں ہے کہ پڑھتے چلے گئے، آپ کسی نتیجے تک پہنچیں. مختلف جو علمی مباحث ہیں، مسائل ہیں، ان میں آپ کو نتیجے تک پہنچنا چاہیے. اس نے ہماری زندگی میں بڑا انقلاب پیدا کیا انشاءاللہ. اور پروفیسر صاحب کی ایک بات سے ہم اور عرض کریں گے، یہ بات سیکھی کہ ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں وہ آتا ہے کہ جو وہ نام، نمود، آسائش اور آرائش ان سب سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت تو ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات سننا چاہتے ہیں. کپڑے کہیں پہ سے ادھڑے ہوئے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں، وہ جو کالر ہے اس کی بکرم نظر آ رہی ہے تو اس سے پرواہ نہیں، کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی چلتا ہے. عام ہوائی چپل یا کوئی چمڑی چرمی وہ پہنے ہوئے اپنے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اور علم اور تواضع جس کو کہنا چاہیے وہ ہم نے ان میں دیکھا. تو یہی چیز ہمیں ملی خوش قسمتی سے ہمارے اپنے چچا نصیر الاجتہادی صاحب کے، بے انتہا سادہ، بے انتہا ڈاؤن ٹو ارتھ، اور لوگوں کا خیال رکھنے والے، اور پڑھتے بے انتہا تھے، کتابیں بہت خریدتے تھے. اور یہ ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی اور ان کے وہاں پڑھتے پڑھتے ہماری اپنی بھی ایک لائبریری تھی وہ اسی زمانے سے. صحیح. کیونکہ ہمیں یہ پتہ تھا ان کی کلیکشن سے کہ کون سی کتاب جو ہے وہ پڑھنے والی اور رکھنے والی ہے، اور کون ایسی ہے کہ جس کی ضرورت نہیں. تو قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، اصول، یہ ساری شعبے ان کی لائبریری میں تھے، اور ہم ہی ارینج کرتے تھے سب چیزیں. تو وہی ہم نے اپنے وہاں بھی اس کو رکھا. تو یہ مختصر سا ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. پھر ہم نے یہاں ماسٹرز کیا اسلامیات میں، اس کے بعد ہم نجف چلے گئے، وہاں 9 سال رہے، رجال اور حدیث کا درس لیا. اس کے بعد نارتھ کیرولائنہ یونیورسٹی سے میں یہاں امریکہ ہم چلے گئے، اور امریکہ میں نارتھ کیرولائنہ میں رہے، رالی سٹی میں، اور وہیں ہم نے ببلیکل اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کیا الحمدللہ. آپ تو ماشاءاللہ سے ہمارے یعنی علمی دنیا کے بہت نامور شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی صاحب کے آپ شاگرد ہیں، اور وہاں سے ماشاءاللہ سے یعنی براہ راست اس عظیم شخصیت سے آپ مستفید ہوئے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اختصار کے ساتھ یہ سارا کچھ بتایا، آپ کے علمی سفر کا بھی، نجف اشرف سے جو آپ نے اجازہ اجتہاد حاصل کیا، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کرنے امریکہ تشریف لے گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو ایک محاورہ بتایا فارسی میں کہ پدرم سلطان بہت، تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے علم کے سلطان کے گھرانے سے ہونے کے بعد آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جو کام ہے
وہ اس بات کی دلیل ہے جو انبیاء کرام بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا باقی جتنے بھی، تو وہ جو وراثت ہے وہ ورث سلیمان و داؤد، وہ علمی وراثت جو فکری وراثت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس وراثت کو سنبھالا بلکہ اس کو بڑھاوا دیا۔ اور اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اصول کافی مجھے اس کے ہمیشہ شدت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اردو زبان میں ایک ترجمہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں 2 ترجموں کا آپ نے ذکر فرمایا، ایک میرے خیال سے دستیاب نہیں ہے جی، تو ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس کا ترجمہ کیا بلکہ اس کی تشریح بھی، اور تشریح ہے ہی نہیں اردو میں، مطلب ہم یہ کہیں گے فارسی میں بہت کام ہے، عربی میں بہت کام ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس علمی وراثت کو آگے بڑھایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ اردو زبان میں یا ہمارے یہاں پر ہمارے جو اہل تشیع کے علماء خاص طور پر ہے، انہوں نے اصول کافی کی شرح اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں دی؟ مطلب اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ اگر ہم آنیسٹلی بتائیں جی، اس کے جو ربط ہے پیچھے سے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈانڈے ملتے ہیں، جی، وہ حوزات علمیہ سے۔ اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیں جو آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب میں، دروس میں ایک جگہ فرمایا ہے، جو سخن کے نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے، بست گفتار۔ صحیح۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم گئے آیت اللہ خوئی کے پاس خدمت میں ان کے، اور ان سے ہم نے عرض کی کہ آپ تفسیر کا درس آپ نے شروع کیا تھا، تو تفسیر کا درس آپ نے چھوڑ دیا کیوں؟ تو کہنے لگے بھئی ہم تفسیر بیان کیا کرتے تھے اور طالب علم ہی نہیں ہوتے تھے، تفسیر پڑھنے والے، تفسیر کا درس لینے والے طلاب ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آیت اللہ طباطبائی نے تو وہ کیا ہے درس دیا، اور پوری تفسیر اس زمانے میں مکمل نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قربانی دی ہے مرجعیت کی۔ ہمارے وہاں جو فقیہ ہے اس کی تو اہمیت ہے، باقی محدث کی اور مفسر کی اور اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر جو بات ہے مرجعیت کی قربانی دی، میں نے مرجعیت کی قربانی دی، یعنی اگر وہ فقہ میں آ جاتے، فقی اس میں آ جاتے تو وہ بھی مرجع ہوتے، میری طرح ان کو بھی مرجع کہا جاتا، بن جاتے وہ۔ تو انہوں نے قرآن کی خدمت کی اور مرجعیت کی قربانی دی۔ تو ہم اس بات کو سوچتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے کہ حدیث کا درس اور قرآن اور تفسیر کا درس کسی مدرسے میں نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو گئی منحصر کہ فقہی مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے جو ایک ڈرا بیک ہوا ہے ہمارے وہاں، وہ یہ ہے کہ ہم سے مثلا کوئی مسئلہ پوچھے، آپ سے پوچھے، تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے مقلد ہیں؟ جی، اس نے مرجع کا اپنے نام بتا دیا، کیا ان کے مطابق یہ چیز جائز ہے، ان کے مطابق نہیں جائز، اس میں احتیاط ہے، اس میں احتیاط نہیں ہے۔ ہم نے جو 24 سال دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بارے میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تقلید ہماری ہو نہیں سکتی، جی، کی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا XYZ کی بڑے بڑے علماء ہیں، بالکل۔ تو تقلید وہی ہو رہی ہے کہ جو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ بھئی اب تو خیر ویب سائٹ آ گئی ہیں، وہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس پہ جائیے اور اس پہ پوچھ لیے۔ اب عالم کی طرف، لوکل عالم کی طرف رجوع بھی تقریباً ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جس مرجع کا فتویٰ چاہیے، ہم اس کی ویب سائٹ پہ گئے، ٹائپ کیا، 2 روز بعد اس کے جواب۔ تو اس طرح سے ایک کہنا چاہیے کہ ٹرنکیٹڈ وہ جو ہے ٹریڈیشن بن گئی ہے۔ تو خیر، یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بھی سوچا کہ وہ ان علوم میں کیوں ایکسل کریں جب ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ بالکل، جب ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا، ان کی رائے معلوم ہی نہیں کی جاتی، تو وہ کاہے کو اس میں سر کھپائیں۔ چنانچہ 4-4 5-5 سال حوزات علمیہ میں پڑھ کے
اور وہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ منترا حاجی بگوئیم تو مرا حاجی بگو، آپ بھی حجت الاسلام، ہم بھی حجت الاسلام، آپ کو بھی پتہ ہم حجت الاسلام نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ حجت الاسلام نہیں، لیکن یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس بات نے، اس چیز نے اس کو علم حدیث کا جو فروغ و شیوع تھا اس کو بہت کیا نقصان پہنچا۔ اب انڈیا میں جو جیسے ہمارے خاندان کے مدرسے ہیں، ناظمیہ عربک کالج اور دوسرا وہ سلطان المدارس وائزین، اس میں حدیث کا درس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کافی کی ملا خلیل قزوینی کا جو حاشیہ تھا اس کی ایک جلد فارسی ترجمہ اور اس کے ساتھ پھر دوسری خرابی یہ ہوئی کہ یہاں پاکستان میں کہ عربی میں درس دینا بند کر دیا گیا۔ خود ایران میں یہی ہوا، فارسی تراجم، اور فارسی تراجم کے استاد جو ہے وہ بھی فارسی کہیں فارسی بولتا ہے، تو وہ فارسی تراجم جو ہے اس کی وجہ سے اصل مصادر تک پہنچ اور اس کے اوپر گرفت وہ چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اس لیے حدیث کی طرف سے رجحان جو ہے وہ۔ اچھا صاحب، میں نے یہ آپ نے یہ بات کر دی تو میرا اپنا یہ مشاہدہ تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید ہماری جہالت ہے، تو جو علماء ہے، خاص طور پر جب میں اہل تشیع علماء کی بات کرتا ہوں جو بڑے بڑے ٹائٹل کے ساتھ پاکستان میں خاص، تو مجھے ایسا شک ہوتا تھا کہ ان کو حدیث پہ یعنی اس طرح سے مطالعہ نہیں، عبور تو بات کی بات ہے نا، یعنی جیسے ہم یہ کہیں گے مثال وہ کچھ انہوں نے اختلافی والی حدیثیں ہیں کہ بھئی یہ فلاں بخاری میں بھی یوں ہے اور اس میں وہ تو کر لیتے وہ نا، لیکن جو ایک پوری نظر ہوتی ہے پوری حدیث کے ذخیرے پہ، تو اس طرح سے مجھے یہ شک ہوتا تھا کہ یا تو یہ لوگ حدیث ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، یا بعد میں بھی ان کی اپنی بھی دلچسپی نہیں ہوتی کہ یار ہم کھول کے تو دیکھیں، کافی ہے، استفسار ہے، بہار ہے، بے شمار جو جامع الاحادیث سب ملا کے، تو یعنی ہمارا مشاہدہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنی کسی پوسٹ میں بھی لکھا، کہیں کہا بھی ہے لیکچر میں کہ حدیث جاننا یہ نہیں ہے کہ ہم نے مثلا بخاری شریف اٹھائی اور ہم نے 2 سال اپنے پاس رکھی اور ہم اس کی حدیثیں پڑھتے رہے، جی، یا کافی اٹھائی ہم نے اور اس کی حدیثیں ہم پڑھتے رہے۔ علم الحدیث بالکل مختلف چیز ہے، جہاں حدیث لکھا، حدیث محدث نے دی اور اس نے لکھا یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ضعیف لکھا ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ جی، ایک صاحب جیسے ٹی وی پہ ایک شیعہ نامور صاحب تھے، وہ ٹی وی پہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ یہ ترمذی نے لکھا غریب ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو سنی عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صحیح کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، غریب کے وہ معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جی، تو بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے جب ضعیف لکھا تو وہ اس سند سے ضعیف ہے جو یہاں دی ہوئی ہے، وہ دوسری کسی اس میں مصادر میں کہیں وہ حدیث صحیح کے طور کے اوپر، صحیح اسناد کے طور کے اوپر، حسن سند کے ساتھ، موثق سند کے ساتھ موجود ہوگی، یا کئی جگہ موجود ہوگی، تو بہت سے اسناد مل کر اور اس سند کو تقویت دیتے ہیں، تو اس کی بنا کے اوپر محدث جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی صورت سے یہ تو سند کی خوبی یا عیب ہے، جی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ متن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور درایت کی بہت اہمیت ہے، جس میں متن کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد درایت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے، مثلا ایک بات ہے جیسے خطبہ حجۃ الوداع لے لی، جی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں مسجد نبوی میں گفتگو فرماتے تھے تو جو نمازی صحابہ ساتھ ہوتے تھے وہ سب سنتے تھے۔ اب کوئی بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، کوئی حکم بیان فرمایا ہے نماز سے ہی متعلق یا وضو سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق، تو وہاں اگر 50 حضرات تھے صحابہ، تو اس میں کم از کم 4 سے تو وہ منقول ہونا چاہیے، بالکل، بلکہ منفرد طور پہ کسی ایک سے ہے اور دوسرے سے وہ منقول ہی نہیں۔
تو وہاں پہ پھر ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سننے والے کو یا ان سے نقل کرنے والے کو، تابعی کو یا تبع تابعی کو، اس کو تو کہیں وہم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو پبلک میں کہی گئی اور اس کا راوی جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو بہت سارے اندازوں سے اور بہت ساری جہتوں سے حدیث کو، اس کی سند کو اور متن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ حوضوں میں بھی حدیث کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب ہم اہل سنت کے مدارس کو بھی دیکھتے ہیں نا، تو اس میں یہ مشہور ہے یا یہ تاثر ہے، اور یہ بات میرے خیال سے ٹھیک بھی ہے کافی حد تک۔ ہم نے خود تھوڑا سا اس پہ ریسرچ بھی کبھی کام کیا، تو جو ہمارے ہاں جو حنفی مدارس ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر فنون کی کتابوں پہ اور فقہ پہ زیادہ زور ہے، فقہی متون پہ۔ اور جو ہمارے اہل حدیث مدارس ہے تو ان کے ہاں یہ مشہور ہے، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کے ہاں حدیث کے متن پہ زیادہ۔ تو ان کے ہاں جیسے میں نے یہ دیکھا کہ بالکل پہلی کلاس سے وہ حدیث کی چھوٹی کتاب کوئی لگاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تو آخری یہ جو 8 سے یا 10 سال جو بھی ان کا نصاب، تو اس میں وہ بخاری تک یعنی اہم کتابوں کا وہ اس سے گزر جاتے، پورا نہیں گزرتے ہوں گے جو سال میں جو ان کے ہاں نصاب مقرر ہے۔ جبکہ حنفی ہاں جو ہمارے ہاں اہل سنت حنفی دیوبندی اور حنفی بریلویوں کی جو مدارس ہے، وہاں ہم نے یہی لوگوں سے سنا کہ وہ دورہ حدیث کے نام پہ آخری سال میں بہت اسپیڈ کے ساتھ ایک سال وہ لگاتے سیاح پہ، تو اس سے بھی تو حدیث کے اوپر وہ ان کی نگاہ اس طرح سے، یعنی کہنا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ دونوں طرف ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کوئی فرق ہے اس میں؟ ہم عرض کرتے ہیں، آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی حدیث پہ یا سند پہ کسی عالم کا نے جو تحکیم کی ہے، اس کے اوپر حکم لگایا ہے، اس کے اوپر نہ جاؤ، بلکہ خود تحقیق کرو۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں اپنے اس میں کہ مثلا یونس بن عبد الرحمن جو ہے وہ قوی راوی ہے، ٹھیک ہے، صفوان بن یحییٰ جو ہے قوی راوی ہے، بلکہ اصحاب اجماع میں سے، تو کہتے ہیں نہیں، تم تحقیق کرو کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، یا کسی عالم نے کسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ وہ موقع ہوتا ہے فقہ استدلالی کی کتابوں میں۔ آپ جیسے جواہر الکلام نکالیں، جی، مستند الشیعہ دیکھیں، ریاض المسائل دیکھیں، اور اس طرح جو فقہ استدلالی کی کتابیں ہیں، اس میں وہ کس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ اگر نفس مسئلہ پر کسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مرجع یا عالم کے نزدیک، اس فقیہ کے نزدیک یہ حدیث مستدل ہے اور ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کیوں کہتے تھے کہ تم نے کیا کیا، تم نے تو دوسرے کی تحکیم پہ تحکیم کر دی، اس کو قبول کر لیا۔ تو وہ رجال میں، درایت میں، ہر چیز میں کہتے تھے خود تحقیق۔ اچھا، اب ہے یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے وہاں بھی جو 2-4 کتابیں رجال کی بھی ترجمہ ہوئیں، تو اس کو ان کو اردو کے سامنے رکھ کے وہ خود ہی رجالی بن گئے لوگ۔ اچھا، اسی صورت سے یہ ہے کہ اہل سنت میں بھی اب بخاری شریف اور مسلم شریف کے لیے طے ہے کہ اس کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، لہٰذا اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ اختلاف بھی کیا ہے میرے خیال سے، وہ بہت ہی شاذ و نادر، لیکن عموماً یہی ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب الباری، یہ 2 کتابیں، ٹھیک۔ شافعی جو ہیں مسلم کو، شافعی اور حنبلی جو ہیں وہ مسلم کو ترجیح دیتے ہیں بخاری کو۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ امام بخاری خود شافعی نہیں تھے؟ امام بخاری بھی شافعی تھے، لیکن احناف ان کو زیادہ اہمیت، صحیح، احناف ان کو زیادہ اہمیت۔ اچھا، اس طرف آئیں گے، لیکن پہلے ہم یہ عرض کریں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو تحکیم میں تقلید شروع ہو گئی، جس طرح فتاوی میں تقلید شروع ہوئی، ویسے ہی تحکیم میں تقلید شروع ہوئی کہ فلاں فلاں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، فلاں فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، فلاں فلاں نے اس میں یہ بات کی ہے، تو اسی کو قبول کر لیا گیا، حالانکہ یہی روش جو تھی وہ غلط تھی۔ اہل سنت کے وہاں یہ ہوا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جب یہ کہہ دیا کہ صحیحین میں، تو اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اور ابن ماجہ ہے، اور نسائی ہے،
تو ان کے وہاں ان کے اوپر ظاہر ہے کہ تنقید بھی ہوئی، اور ان کی جیسے علامہ البانی نے ان میں سے ہر ایک کی صحیح جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو حالانکہ مثلا امام نسائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑا رجالی کوئی نہیں تھا۔ جس صورت سے ابن ماجہ کے لیے یہ ہے کہ جب ابن ماجہ ترتیب پائی سنن ابن ماجہ، تو محدثین نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابن ماجہ نے ہمیں دوسری کتابوں سے مستغنی کر دیا، حالانکہ اس میں بہت ضعیف حدیث، لیکن اس کا حسن جو ہے مسئلہ ضعیف اور صحیح کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ انہوں نے جس طرح سے احادیث کو وہ لائے ہیں، متن کی جس طرح سے تحقیق کر کے روایت کی ہے، اور طرق اسناد کو جس طرح سے بیان کیا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ جیسے امام مسلم ہیں یا امام ترمذی ہیں، وہ ایک ہی حدیث کو اگر وہ چار اسناد سے آئی ہے تو وہ وہیں پہ اس کو اپنی جگہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وہاں انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی کام ہوا نہیں، یعنی کوئی ایسی کتاب شیعہ مکتب فکر میں اس میں موجود نہیں ہے احادیث کا مجموعہ کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اس میں ساری صحیح احادیث ہے۔ لیکن سر میں اس پہ آگے بھی ایک سوال اس پہ بھی میں نے کرنا، جو اخباریوں کا ایک دعویٰ ہے بہرحال، تو اس پہ پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ بخاری والا معاملہ ہم ایک جملے میں حل کر دیں۔ جی، امام بخاری کی جو اصل محنت ہے، امام بخاری کی جو اصل محنت ہے وہ ان کی احادیث کے نقل میں نہیں ہے۔ اچھا، اصل محنت ان کی تراجم ابواب میں ہے۔ جب وہ باب قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے نیچے آپ عام طور پہ مثلا کوئی حدیث پڑھیں گے، آپ کہیں گے اس کا تو کوئی اس سے ریلیونس ہی نہیں ہے، یہ باب کیسے قائم کر دیں؟ وہ ان کی مجتہدانہ سوچ ہے جس سے وہ استنباط کرتے ہیں اور ابواب کو قائم کرتے ہیں۔ تراجم ابواب پہ باقاعدہ علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یہ، بہت کچھ جگہوں پر تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھائی کیا تعلق ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ انہوں نے جو معیار صحیح کا قرار دیا ہے وہ اچھا خاصا سخت معیار ہے، اس وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے۔ لیکن یعنی اگر آپ یہ سوچیں گے فرض کیے کہ کوئی نقض وضو کی حدیث ہوگی تو نقض وضو کے ہی ابواب میں آپ کو ملے گی، تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں نکاح کے بیان میں کہیں آئی وہ حدیث، کیونکہ وہ استنباط ہے، ایک جگہ وہ اس سے ایک مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، دوسری جگہ دوسرا مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، تو اس لیے بخاری سے حدیث اس کے مضان سے نکالنا مشکل ہے۔ مسلم کا یہ ہے کہ اس کی ترتیب اچھی ہے، بالکل فقہی ترتیب پر، اور ان کی شرائط بھی صحیح کے جو ہیں وہ بخاری کی نسبت کم ہے۔ سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ۔ یہ جو اصول کافی کا جو پہلا حصہ ہے جو کہ آپ نے علوم حدیث مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء، تو بہت مفصل اور بہت کا ماشاءاللہ جامع اور معنی اس پہ ساری گفتگو ہے۔ تو اس میں مجھے ایک سوال ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں عام طور پر خلفاء پہ اور خاص طور شیخین پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے زیادہ، کہ بھئی انہوں نے حدیثوں کی جمع و تدوین پہ پابندی لگائی اور کتابیں بھی جلا دی۔ تو اب جب ہم اہل تشیع کی طرف بھی آتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی تو وہ یعنی خود مولا کائنات نے اپنی اس دور خلافت میں، میرے علم میں نہیں، آپ اس کو تھوڑا وہ کیجئے گا، مطلب کچھ چیزیں ملتی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ صحیفہ صادقہ اور اس طرح کی کوئی چیز تھی، لیکن اب اس کا تو کہیں ریکارڈ نہیں۔ تو کیا حضرت علی نے بھی کوئی اس طرف توجہ نہیں دی؟ اور ان کے بعد بھی جو ائمہ ہے تو انہوں نے بھی اس حساب سے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ باقاعدہ بیٹھ کے اپنی حدیثوں کی تدوین، اس کو لکھوانا اور اس کو پورے محفوظ کرنا، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اس پہ اتنی توجہ نہیں دی؟ تو جو ہمارے ہاں جو منکرین حدیث، حجیت حدیث کے جو انکار کرنے والے، وہ ایک بنیاد اس کو بناتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین نہیں تھا، اسی لیے نہ حضور نے خود اس کو جمع ترتیب کی طرف توجہ دی، نہ خلفۂ اربعہ نے دیا، وہ یہ تو بعد میں جا کے عمر بن عبدالعزیز وغیرہ۔ تو اس حوالے سے آپ یعنی ایک تو وہ جو اعتراض خلفاء پہ ہوتا ہے وہ اہل تشیع کی طرف سے، تو وہی اعتراض پھر یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو لوگ حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، ان کا اعتراض جب دیکھتے تو وہ دونوں پہ اس کی زد پڑتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے وہ کہیں گے؟ دیکھیے اصل میں ہمارا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اینکیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، صحیح، ٹھیک،
اور جب آپ کسی شعبے میں آپ کا مطالعہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز جو ہمارے وہاں نظر انداز کر دی جاتی ہے، وہ معاشرتی اوضاع ہیں جو اس وقت کے معاشرے کی بنیاد ہے، جی اس کو نظر انداز کرنے سے بہت سی چیزیں اجل ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ لکھیں، فرمایا کہ میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اکتبو قید العلم بالکتابہ۔ وہ ممانعت والی بھی ایک روایت ہے سر، ممانعت والی بھی ممانعت والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں معاشر انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتے جی، ٹھیک، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو اب ہم کہنے جا رہے ہیں وہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب میں کتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ عربی رسم الخط کیا حضور کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں پختہ خط موجود تھا؟ مثلا ایک بچہ جو کسی گاؤں کے اسکول میں پڑھا ہوا ہے، اس سے پوچھے انگلش پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پہلا قاعدہ پڑھا ہے۔ اس سے کہیں کہ اچھا لکھو سمر، تو وہ لکھے گا پتہ نہیں SMER لکھ دے، SU لکھ دے، یہ کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تلفظ کے اوپر جا رہا ہے اور تلفظ کے مطابق لکھ رہا ہے۔ آپ ایک اس سے عام آدمی سے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عورتیں خاص طور جی، ان سے کہیں کہ یہ ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے اس پہ لکھ دیے، تو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ نہ وہ قواعد سے واقف ہیں، نہ اس سے، نہ ان کا خط پختہ ہے۔ ٹھیک، جس طرح سے لینگویج کا ارتقاء ہوا کرتا ہے، اسی صورت سے اسکرپٹ کا بھی ارتقاء ہوا کرتا ہے کہ کسی درجے میں پھر وہ جا کے اتنی پختہ ہوتی ہے کہ جو صحیح وہ ہے اس کو لکھ سکے۔ اب آپ سے ہم یہ عرض کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو امام ترتیب دیے گئے، وہ مصاحف کہ جو سرکاری طور پہ اس زمانے میں تیار کیے گئے تھے، ان کو امام کہا جاتا ہے، جی، اور وہ مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ اس میں سے 5 مصاحف جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، اچھا، اور ان کے متعلق کتابوں میں بھی پڑھا ہے، وہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرانے مثلا ابراہیم کی آپ املا دیکھیں، چھوڑیں اور دوسری چیزیں، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی، ابراہیم کی املا آپ دیکھیں قرآن مجید میں 4 مختلف طریقے سے آئی ہے۔ اچھا، اسی جو کتاب امام جو بنیادی نسخے جو تھا، بنیادی نسخے، جو ابھی جو آپ کے سامنے ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا، قدرت اللہ کا چھپا ہوا، آپ وہ لے لیں اور پڑھیں تو آپ کو ہوگا کہ یہ تو 5 طرح سے لکھا ہوا۔ یہاں تک کہ قالا ایک جگہ عربی اس میں مصحف میں قاف لام ہے اور اس کے اوپر کھڑا، جی، کیونکہ جو اس زمانے میں لکھا گیا اس کو باقی رکھا گیا، ترتیب بدلنے میں۔ تو قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صحیح طرح سے ضبط کرنا اور صحیح طرح سے لکھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور مسئلہ رہا ہے۔ اب طہا عثمان، قاری طہا عثمان بہت بڑے عربی کے عالم بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید جو لکھا ہے، اس میں وہ نحوی اعتبار سے لکھا ہے۔ پہلے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید کا کوئی نسخہ تو اس میں مثلا آمنو لکھا ہوگا، الف، اس کے اوپر مد، میم، نون، واو اور الف۔ اب آپ کو ملے گا پہلے حمزہ ڈالا ہوا، اس کے بعد الف، پھر میم، نون، واو اور الف۔
کیونکہ یہ اصلاً حمزہ ہے جس سے یہ لفظ ہے وہ کیا گیا. اب یہ دو مختلف، الف اور حمزہ عربی زبان میں مختلف ہے اپنی عمل کے لحاظ سے بھی. تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ بہت سارے مجموعے ہوتے، خود حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے جو انہوں نے روایات لکھی تھیں، حدیث لکھی تھیں، وہ منگوائیں اور انہوں نے مٹا ڈالا. جلانے کا ہے باقاعدہ، جلانے کا بھی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کوئی کاتب تھے؟ درخواست نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کاتب نہیں تھے. حضرت عثمان ایک درجے میں کتابت کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں، ان کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی کاتب تھے. جائے جو کاتبان وحی کے نام ہمارے وہاں آتے ہیں، ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ حروف کو اور الفاظ کو لکھ سکتے تھے. بالکل. ویریشن جو ہے اس لیے آپ کو ملتی ہے. یہ جو ایک مستشرقین کا اعتراض ہے کہ قرآن کے مختلف نسخے جو قدیم ملتے ہیں ان میں رائٹنگ کی ویریشن ہے، وہ اس لیے ہے کہ خود اسکرپٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو جب وہ قرآن لکھنے کے لیے نہیں ڈیولپ ہوا تھا تو جو بھی عربی عبارت ہوگی، چاہے وہ حدیث ہو چاہے غیر حدیث ہو، کسی کا خطبہ ہو، تو اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیولپ نہیں تھا، تو اس میں تو ویریشنز آئیں گی. ایک کسی طرح لکھے گا، ایک کسی طرح لکھے گا. اس کو تو اس وجہ آپ کہتے ہیں جلانے کا، اس وجہ سے اس کو مٹایا گیا تاکہ ایک اس کے اوپر حدیث کے متن پہ، قرآن کے متن پر، ایک متن پہ لوگ جمع ہو جائیں. ورنہ ہم اسی چیز سے، اسی عبارت سے کسی چیز کا حکم ثابت کر رہے ہوں گے، دوسرا اس کی نفی ثابت کر رہا ہوگا. کیونکہ عربی میں تو اعراب سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. نہیں، یہ آپ نے جو رسم الخط اور یہ پوری لسانی اس کے اوپر بات کی، اس سے ہمارے ذہن میں بھی کافی ایک الجھنے اس حوالے سے اس میں کلیئرٹی آئی. ہم جب لکھنے کی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج میں لکھتا ہوں یا آپ بیٹھ کے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے اس سے ایک ڈیولپ زبان ہے، ایک رسم الخط اس میں لکھا جا رہا ہے. تو یہ واقعی جو آپ نے پھر جو 4 نسخے جس کا آپ نے خود زیارت کی ہے، مشاہدہ کیا، تو اس میں بھی اور مستشرقین کے بھی جو اعتراضات تھے، تو بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان وجوہات کی بنیاد پہ یعنی اس کو ہم ایسا کوئی قابل اعتراض اور بالکل یوں نہیں اس کو پیش کر سکتے، یا یہ بھی اس سے استنباط نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی ان کے نزدیک یعنی خلفاء سب حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک اور خود حضور ان کے ہاں حدیث کی حجیت نہیں تھی، یہ بھی ہم اس سے مستنبط نہیں کر سکتے. ابھی ہم آپ کو ایک حصے مثال دے دیتے ہیں. آپ کسی امریکن کا، پھر کسی برٹشر کا، جی، پھر کسی پاکستانی انگلش اسپیکنگ کا انٹرویو کیے اور کو بٹھا دیے لکھنے کے لیے. 2 کے ایکسنٹ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، مثلا پاکستانی کا ایکسنٹ سمجھ میں آئے گا. وہ بولے گا ہی اس طرح کہ جس سے آپ کے کان جو ہیں فیملر ہیں. امریکنز میں بھی، کیونکہ ہم رہے ہیں وہاں، امریکنز میں بھی ایک بلیک امریکن کو بٹھا لیں، ایک وائٹ امریکن کو بٹھا لیں، دونوں کے اگر آپ وہ کریں تو آپ کو، کیونکہ سننے میں فرق ہوگا، صحیح، تو لہٰذا آپ جب لکھیں گے تو وہ اس کی سپیلنگ میں فرق ہو جائے گا. ایسے تو یہ تو ایک نارمل بات ہے، ایسی بات ہے جو ہم سب کے مشاہدے میں آتی ہے. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال میرا یہ تھا کہ شیعہ حدیث کی جو کتابیں، اور خاص طور پر جب ہم اصول اربعہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کے ایک ماخذ کے بارے میں ایک رہنمائی فرمایا. یعنی جس طرح ایک ان میں بھی سندیں ہیں، جیسے اہل سنت کی حدیث کی کتاب ان میں بھی سندیں ہیں. یعنی امام بخاری اپنے سے لے کر حضور تک ایک سند لے کے چلتے ہیں کہ میرے استاد نے پھر ان سے سنا. تو یہاں پر اہل تشیع کے یہاں ایک چیز جو اضافی نظر آتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 400 اصل یا 400 اصول جو کہا اصول اربعہ، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اصول اربعہ خاص طور پر ہے، اس کی بنیاد اس 400 اصل پر ہے. تو ایک تو تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو بالکل مستند ہے وہ، یعنی اس میں تو پھر کوئی چیز ضعیف یا کمزور نہیں ہونی چاہیے اگر اصول اربعہ سے یہ سب لیا گیا ہو، جو کہ امام جعفر صادق کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی تائید حاصل تھی ان سب کو. آپ نے اس کی جو کتاب کی پہلی جلد اس میں بہت مفصل اس سے بحث کی، تو میں نے کہا چلو جو کتابیں نہیں پڑھتے یا جو وہاں نہیں پڑھ سکے تو وہ اس سے براہ راست مستفید ہوں.
دیکھیے اب جو اس میں ہم نے لکھا اس سے آگے کی بات کرتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث خود بعد کے ائمہ سے اور یا اہل بیت کی اور فردیں جو ہیں ان سے منقول نہ ہوں۔ یعنی بہت سی احادیث آپ کو فاطمہ بنت الحسین سے ملیں گی، بہت سی روایات آپ کو زینب بنت علی سے ملیں گی۔ اس طرح سے اسی صورت سے امام زین العابدین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی صورت سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اس میں یعنی آپ کو ہم ایک بات بتائیں، شاید ناظرین کے لیے بھی یہ نئی چیز ہے۔ آیت اللہ بروجردی، جی ہم بنیادی طور پہ علم الحدیث میں آیت اللہ بروجردی کے مکتب کے ہیں۔ اچھا، رجال میں آیت اللہ خوئی، اس کے مکتب میں ہم، تو وہ احادیث لکھتے ہیں کسی بھی باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اقوال الائمہ، کیا لفظ لگایا انہوں نے؟ اقوال الائمہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث وہی ہے کہ جو سند متصل سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں تو وہ میرے والد کی اور میرے والد ان کے والد کی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو لہٰذا وہ بیان کرنے کے بعد اس کو اور آگے سند جو ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ کیونکہ وہ پہلے سے طے کہ یہ سند ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اہل سنت میں بھی ایسا ہے، اہل سنت میں بھی ایسا ہے کہ کسی جیسے عبداللہ ابن عباس کے صحیح سند ہیں، تو اب اگر مثلا یہ کہ اکرمہ سے اور سے آ جاتی ہے تو پھر آگے کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا کون شاگرد روایت کر رہا ہے اور کیا ہے کیا نہیں۔ اس طرح سے اور بہت سے ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں یا تابعین ایسے ہیں، سعید بن مسیب ہیں اور شعیب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو جہاں تک سند پہنچ جائے تو اس کو بہرحال اطمینان کا درجہ حاصل ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام اور خانوادہ ائمہ ان سے بہت سی روایات مروی ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ایک تصور قائم ہوا کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حدیث اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے اور ان کو وہ کچھ سکھاتا ہے، وہ وہی وہ والی وہی نہیں الہام وغیرہ، الہام اور وہ ہے تو کلام ان سے کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ائمہ نے اس کو انکریج نہیں کیا۔ اچھا، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم شیعہ حدیث کی کتاب میں حدیث کی ڈیفینیشن ہی یہی پڑھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں، لہٰذا کتاب فضل العلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ جو کتاب اللہ سے ٹکرائے اس کو دیوار پہ دے، یہ اصول ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب اصول اربعہ میاں کہاں سے آتے ہیں؟ اصول اربعہ میاں تو نہیں ہیں، الف اصول ہیں، اصل میں 1000 اصول کی۔ اچھا، ان کو اصل اس لیے کہا گیا کہ وہ بنیاد ہے، جی ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی روایت آئی ہے تو وہ صحیح ہے، اس کے اوپر نقد کی ضرورت ہے، یہ کسی عالم نے نہیں مانا۔ ٹھیک، لہ الاصل کے معنی یہ ہیں کہ یہ امام کی خدمت میں آتا تھا، سنتا تھا اور وہ کہتا ہے میں بعد میں لکھ لیتا تھا۔ ٹھیک، تو اس طرح سے کتابیں بعض کی تو 50 رسالے ہیں جو انہوں نے مرتب کیے۔ اچھا، اس میں پھر اب ہم مثال دیں آپ کو علم حدیث میں، جیسے ابن ابی عمیر ہیں،
ابن ابی عمیر نے 3 اماموں کا زمانہ پایا، بعض نے کہا 4 اماموں کا، امام موسیٰ کاظم تک انہوں نے زمانہ پایا ابن ابی عمیر نے، ٹھیک ہے۔ ابن ابی عمیر کی جو پوری لائبریری تھی، اس کے علاوہ ان کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں جن کا ذکر رجال کی کتابوں میں آتا ہے کہ لہ الاصل فی الامامہ، لہ الاصل فی النبوہ، فی التوحید، یہ یا وضو یا فلاں۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ ایک تو وہ نابینا ہو گئے تھے بعد میں، ایک تھا، دوسرے یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ تقریباً کوئی 6-8 مہینے حکمرانوں کے قید میں رہے۔ اچھا۔ اس دوران بارش جو آئی تو بارش میں ان کی کتابیں جو تھیں بھیگ گئیں، ٹھیک، بوڑھے کافی ہو گئے تھے، تو اب وہ جو روایات بیان کرتے تھے وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر کرتے تھے، صحیح، لہٰذا ان کی روایتوں کو اس لیے کہ یہ ابن ابی عمیر ہیں اور ان کو اصحاب اجماع میں شامل کیا گیا ہے تو ان کی روایت لے لینی چاہیے، ایسی بات نہیں۔ اسی صورت سے ائمہ کے پاس بیٹھنے والوں میں، ان سے حدیثیں سننے والوں میں مختلف فرقوں کے، جو شیعہ فرقوں سے علیحدہ ہیں، نابوسیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں اور واقفیہ ہیں اور فتحیہ ہیں، فلاں ہیں، جن کا ہم نے اس میں ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، تو ان کے لوگ بھی تھے۔ اب انہوں نے اس حدیث کو یا امام سے منسوب کر کے کن کن چیزوں کو لکھا یا تھوڑا سا الفاظ اس میں تبدیلی کی، کیا کیا، وہ دیکھنے کی چیز ہے اور اس کے اوپر نظر رکھی گئی ہے، اور اس کے مطابق پھر حکم لگایا گیا ہے کہ جب تک کوئی ثقہ راوی اور خاص طور پہ اصحاب امام اس روایت کی تصدیق نہ کرتا ہو، یعنی ویسی روایت اس سے بھی نہ ہو، جب تک ان مخالف فرقوں کی روایت جو ہے وہ نہیں لی جائے گی۔ گو کے رجالیوں نے ان کو لکھا ہوگا یہ ثقہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ابی داؤد ہوں یا علامہ ہلی ہوں کہ الخلاصہ ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے، اس میں ان کے 2 قسم ہو گئی، انہوں نے اپنی کتاب میں 2 قسم رکھی، ایک ثقہ راویوں کی، ایک غیر ثقہ راویوں کی۔ تو بہت سے نام ایسے ہیں جو دونوں فصلوں میں آ گئے، ہاں صحیح، ابن ابی داؤد میں بھی اور اس میں بھی۔ صحیح۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب علامہ ہلی الخلاصہ میں بہت کئی راوی ایسے ہیں کہ اس کو غیر ثقہ لکھتے، ضعیف لکھتے، لیکن اپنی جو ان کی استدلالی کتاب ہے المعتبر، جس میں انہوں نے معتبر حدیثیں اپنے اس میں جمع کی ہیں، جی، ان کے سلسلہ سند میں وہ راوی پائے جاتے۔ جب انہیں اس کی تائید اور روایات سے ملی تو اب یہ اس قسم کی بات جو ہوتی ہے وہ راوی کی توثیق کے اوپر نہیں ہوتی ہے، وہ متن کی توثیق کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا دقیق علم ہے، اور خدا کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں یہ بالکل باریکیاں جو ہیں بہت اہم باریکیوں کو۔ لیکن صاحب اس میں یہ مسئلہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے بہت سے علماء نے اس کو بہت یعنی ایک فخر سے بھی بیان کرتے اور کرنا بھی چاہیے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حدیثیں ہیں اس کو باقی حدیث کی کتابوں پر یعنی باقی مسالک کی وہ اس لیے ایک بہت بڑی یعنی ترجیح حاصل ہے یا ایک اس کو استناد زیادہ یوں حاصل ہے کہ اصول اربعہ سے لیا گیا، لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ اصول اربعہ کی وہ حیثیت ذرا کم ہو رہی ہے، تو اس کا ہم ایسا نہیں، جی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جیسے پہلا بڑا مجموعہ جو ہمارے وہاں ہے، جیسے ایک زمانے میں یہ اصول بنا، وہی ہم نے جیسے آج بھی پوسٹ میں اپنے لکھا ہے کہ کسی عالم تک کوئی حدیث پہنچی، کسی عالم کے پاس نہیں پہنچی، یا اس کے پاس زیادہ پہنچ گئی، انہوں نے ان کو سامنے رکھ کے مسئلے کی بنیاد رکھ دی۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ شیخ کلینی ہوں یا امام بخاری ہوں، دونوں ایک خاص دائرے میں گھومے ہیں، ایک خاص زمانہ پایا ہے، جی خاص اساتذہ کرام ہیں ان کے، ٹھیک، شیوخ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم بس وہیں تک محدود تھا، اس سے باہر نہیں تھا، ایسا ہی بالکل ایسے ہی ہے نا۔ جی
تو ہے یہ کہ امام کہہ لیں، اب ان کو امام بخاری اور پھر ادھر امام کلینی آپ کہہ لیں، جی ان کو جو انہوں نے حتی الوسع جو چیزیں ملیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں کافی کی روایات دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو وہ اپنے شیوخ سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں خاص طور کے اوپر 7 آدمی ہیں جو عدۃ من اصحابنا، جہاں وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے شیوخ کی ایک جماعت ہے کہ جس کے حوالہ وہ دے جی دیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو انفرادی ان کے شیوخ ہیں تو ان کا وہ پھر نام لے لیتے ہیں کہ ان علی بن ابراہیم یا اس قسم کے، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جب روایات کو دیکھا جائے گا تو اب یہ اصول بھی مانا جاتا تھا جو بعد میں رد کر دیا گیا، کہ اگر کسی جیسے کلینی صاحب جیسے محدث کا شیخ ہے تو اس کے اگر حالات نہ بھی معلوم ہوں تو بھی اس کو ثقہ سمجھا جائے گا، نہیں وہ مجہول سمجھا جائے گا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ پتہ ہی نہیں۔ نہیں، بالکل تو ان کی جلالت قدر اپنی جگہ کہ انہوں نے ان سے اتنی روایتیں لیں شیخ کلینی نے، تو کوئی بات تو ہوگی۔ جیسے ہم 2 راویوں کا بتائیں، نوفلی اور سکونی، یہ کتب اربع جو ہیں ان کی راویوں میں بہت آتے ہیں، 2 راوی۔ تو یہ جو تھے دونوں، ہم نے جتنی تحقیق کی سنا ہم نے اساتذہ کو، ہمارے نزدیک یہ دونوں ثقہ ہیں، صحیح، لیکن مثلا وہ تھے آیت اللہ آصف محسنی، جی انہوں نے پہلے ان کی روایتوں کو لیا، ٹھیک ہے، احادیث معتبرہ میں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ دونوں غیر معتبر ہیں، اچھا، تو 3000 احادیث انہوں نے نکال دی المعتبر اس میں، المعتبر۔ اچھا یہ تو یہ جو ہیں محدثین اور جو رجالی حضرات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ ذمہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں، عمل کرے، دین اس کو بنا رہے، بالکل تو اگر ان کو یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کا مداوع بھی کریں، تو انہوں نے نکال دیا۔ تو ہم نے اپنے مقدمے میں، دوسرے مقدمے میں، تیسری جلد کے مقدمے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا تھا، سہیل کے بارے میں بھی لکھا تھا اور ان دونوں کے بارے میں لکھا تھا، لیکن اس کا مقدمہ چھپ نہیں سکا۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چھاپنے والے تھے یہ ضیاء زہرا فاؤنڈیشن والے، ان کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے اچھا کہ وہ تقریباً 50-60 صفحے کا مقدمہ تھا، ان کا یہ نہیں چھاپ سکے، وہ الگ سے کوئی وہ بس شائع کرنے کا ہے اگر ہو جائے تو ہم تینوں مقدمے ساتھ شائع کریں۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور وسائل پیدا کرے گا۔ میں تو یعنی اسی بات پہ ہوں کہ اردو میں دیکھیں یہ ترجمہ تو چلو ایک ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی میرے خیال سے تسامحات ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر فارسی سے ترجمہ ہے، اچھا براہ راست عربی سے نہیں؟ ہاں، خلیل قزوینی کا جو ترجمہ ہے اس سے ہے۔ اچھا، باقی یہ کہ ہم آپ سے عرض کریں کہ تسامحات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو تسامحات سے خالی نہ ہو، کیونکہ کلام الہی یا کلام معصومین کو کسی ایک وقت کی ایک زبان میں مقید نہیں کیا جا سکتا، بالکل اتنا بڑا کام ہے بالکل کہ تسامحات ہوں بھی تو بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہاں اب یہ نہ ہو کہ بالکل ہی مختلف ترجمہ جائے، وہ ایک بیچ میں ترجمہ بھی آیا تھا، جی 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 نہیں ماشاءاللہ اس میں آپ نے جو ہے نا حدیث ہے، پھر آپ الفوائد الرجالیہ، پھر تخریج، پھر آپ اس کی تشریح، تو مطلب اردو میں تو یعنی پہلا کام ہے یہ۔ میں آپ کو بار بار اپنے سننے والے دوستوں کو یا احباب کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے قیمتی کام ہے کہ کوئی صاحب ثروت، آپ لوگوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کی کتنے سالوں کی محنت، میرے خیال سے آپ 90 کی دہائی سے اس پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے،
تو ایسا کام نہیں ہوا اردو میں، اور آئندہ بھی مجھے تو کوئی ایسا اور اللہ تعالیٰ بلکہ ہم پیدا عرض کرے کریں گا کہ عربی اور فارسی میں بھی نہیں ہو گئی. اس نہج پہ میرا خیال، میں نے تو عربی کی کچھ چیزیں دیکھی ہے. عربی میں یہ ہوا ہے شرح کام کہ جیسے مازندرانی کی جو شرح ہے جی. بڑی مقبول، اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس درجے کی ہے ان کے نزدیک. جی. انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، یا ضعیف قرار دیا ہے تو اس کے ضعف کی وجہ نہیں بتائی. یا میرۃ العقول جو ہے علامہ مجلسی کی، انہوں نے حدیث درج کر کے یہ لکھ دیا کہ یہ کس درجے کی ہے. صحیح. رجالی بحث کر کے یہ نہیں بتایا ہے کہ آخر کیوں یہ ضعیف ہے، یا کیوں یہ صحیح ہے، یا کیوں قوی ہے. اور آپ نے یہ ہر ایک پہ کیا ماشاءاللہ سے، ہر ایک پہ کیا. یہ یونیک کام ہے بالکل. اور اس میں یہ جیسا بھی ہم عرض کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ بعض اسناد بعض کو قوی کرتے ہیں. آپ نے لوگوں نے بھی ہم سے یہ سوال کیا، شاید آپ نے بھی کسی وقت کیا تھا ہم سے سوال، کہ آیت اللہ آصف محسنی کے آگے اس پہ کام میں کیا وہ ہے. جی کیونکہ وہ اسی سے اس وقت متعلق ہے تو ہم ابھی عرض کر دیں، بعد میں جب تفصیلی کوئی سوال کیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سند کی بنیاد پر کسی حدیث کی، ایک سند کی بنیاد پر حدیث کو صحیح یا سقیم اب کہیں گے تاکہ اس میں ساری قسمیں آ جائیں، قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ یہ نظر نہ کریں کہ یہ حدیث اور کتابوں میں کہاں کہاں کتنے اسناد سے آئی ہے اور ان اسناد کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. تو مثلا مشرحۃ البحار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، بڑا کام کیا. انہوں نے کیا کہ مثلا صاحب بہار نے دیا وہ فی الکافی، اور انہوں نے اس کی سند دے دی یا نہیں دی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اسی کو سامنے رکھ کے جو وہاں سند منقول ہے اس پہ حکم لگا. اچھا، حالانکہ وہ اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے. اگر یہ یہاں وہ ہے کمزور ہے سند تو دوسری کتابوں میں قوی سند کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو ہمارا خیال ہے ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ بحار الانوار 110 جلدیں ہیں، اس کو دیکھنا سب وہ کرنا. لیکن وہ بہت بڑا انقلابی بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. نقد حدیث کرنا اور ایک بڑی کتاب میں سے چند احادیث جو ہیں ایک مخصوص احادیث شدید مخالفت نکالنا، یہ اپنی جگہ بہت بڑا کام ہے. اور اس میں تسامحات نہ ہو، تسامحات ہوں گے. 110 جلدیں جو بیٹھ کے دیکھے گا اس پہ کام کرے گا تو اس سے تسامحات بھی ہوں. بالکل. تو کوئی معصوم تو وہ 14 گزر گئے نا. بالکل. ہاں وہ صاحب یہ جو میں اصول عرب میں یہاں پہ میرے ذہن میں ایک دو اور مسئلے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب کافی کی جو مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ 16 اصل موجود ہے یا وہ دستیاب ہوتے ہیں نا، تو باقی سب مطلب کیسے وہ محفوظ نہیں رہے، مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں لائبریریاں جل گئی تھی، ظالم حکمرانی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں نا آپ، یعنی اور بھی تو کافی چیزیں اس طرح محفوظ ہے، تو یہی کیوں ان کے ضائع ہونے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اس کی چند وجوہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لائبریریاں جلا دی گئی، جیسے شیخ طوسی کی لائبریری میں 40,000 کتابیں جو سید مرتضیٰ کے دور میں جا کے جلا دی گئی. جی ٹھیک ہے. اسی صورت سے کئی لائبریریاں تھیں جو عباسی دور میں اور پھر اس کے بعد جائیں آپ تو ایوبی دور میں، مملوک کے دور میں اس طرح سے جلائی گئی. اچھا، بہت سی چیزیں تھیں کہ جو فاطمیت کا جب غلبہ ہوا تو فاطمیت اپنے اس میں لے گئے اس کو. ٹھیک ہے، وہ شیعہ ٹریڈیشن سے وہ کتابیں جو تھیں وہ کٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے وہاں پھر یہ ہوا کہ ان کے امام کی مرکزی حیثیت ہو گئی اور احادیث سے انہوں نے یعنی قاضی نعمان مغربی کی دائم الاسلام کے علاوہ آپ کو حدیث کا یوں کوئی مجموعہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ پھر یہ ہوگا کہ امام نے جو فرما دیا ہے وہ حرف آخر ہے، تو پھر وہ ٹریڈیشن اس طرف چل پڑی اور احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ صحیح ایک جگہ رہ گئی. ہم آپ سے بتائیں کیونکہ ہمارا بڑا تعلق اسماعیلی کمیونٹی سے ہے، وہ ہے
اور فاؤنڈیشن وغیرہ سے، تو ہم نے ایک پروپوزل یہ پیش کیا تھا کہ قاضی نعمان کی کتاب میں دائم الاسلام میں جو روایات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اچھا، وہ روایات کی اکثریت شیعہ مصادر میں اثنا شریف موجود ہے، صحیح، تو اس کی ریفرنسنگ ہم کی دیتے ہیں آپ کو، بہت اچھا، اور اسناد اس کے جو آئے ہیں وہ مکمل کی دیتے ہیں۔ تو کوئی 2-4 مہینے کے بعد ہمیں جواب یہی دیا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، کیونکہ لوگ دائم الاسلامی کو نہیں وہ کرتے، وہ امام وقت کا جو فرمان ہے ہاں وہ آخری۔ تو دوسرے اس میں ایک ڈائلیما یہ ہے کہ اگر امام وقت کا کوئی فرمان ہے اور فرض کی کہ کوئی روایت جس درجے کی بھی ہو وہ اس میں موجود، اس کے خلاف موجود ہے، جس سے کوئی دوسری بات مستنبت ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ان کے بنیادی عقائد میں فرق آ جائے گا۔ لیکن اس سے امام وقت کو نہیں وہ مطلب وہی ہوگا نا، وہی بات ہے نا، ایسا اس کے اوپر، ہاں اس کے اوپر اثر ہوگا، اس لیے وہ اس قسم کے لٹریچر کو انکریج۔ صحیح، تو ہمارے وہاں یہ ہوا کہ کیونکہ کتابیں ایک اور بھی تساہلی کی وجہ کہ شیخ کلینی نے کوشش کی کہ جتنا ہم نے ان کا پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اور اس دور کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 150 کے قریب اصول ان کے سامنے تھے شیخ کلینی سے۔ اچھا، اور باقی جو اصولی روایتیں تھیں وہ ان کے شیوخ سے صحیح کے ذریعے سے سینہ بسینہ ان جو ہے وہ منتقل ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتب اربع میاں کا بیشتر حصہ شیخ کلینی کے وہاں صحیح جو ہے وہ نقل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو ان کو پھر محفوظ کرنے کی بھی اتنی صحیح جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ میں اسی پہ میرا سوال تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ویسے آپ نے اس پہ تھوڑی سی تو آپ نے بات اس کو بت کر دی کہ شیخ طوسی یا شیخ کلینی یا شیخ صدوق وغیرہ، کیا ان کے دور تک 400 اصل کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کہ شیخ کلینی کے دور میں تو آپ نے یہ جو بتا دیا، لیکن یہ لوگ بات کے ہیں، اور ان کے وہاں تحمل حدیث جو ہے جی وہ زیادہ تر وہ اپنے شیوخ سے ہی ہے، صحیح، کتابوں سے نہیں نقل ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ من لا یعذر الفقیہ ہو، استفسار ہو، تہذیب ہو، اس میں اصول کافی کے راوی جو ہیں آپ کو بڑی تعداد میں اس میں نظر آتے ہیں کہ جس سے وہ لی گئی ہیں، بلکہ بہت ساری روایات ہیں جو اصول کافی سے اور فروع کافی سے ہی لی گئی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور وہاں تک انہوں نے اپنا مشیخہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ اس سے یہ اس سے یہ اس سے۔ تو آپ یہ فرمایا کہ شیخ کلینی کے پاس یعنی 110 اصل، ہاں 110 115 کا ثبوت جو ہے وہ ان کے پاس ملتا تو ہے، باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے، باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن جو باقی روایات ہیں وہ آخر کہاں سے لی انہوں نے؟ وہ انہوں نے ان کے شیوخ سے لی۔ جیسے فرض کیے ہم ابھی جیسے ذکر کریں سفیان بن یحییٰ راوی، ٹھیک ہے، اسی صورت سے مثلاً وہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، جو بڑے بڑے آپ کے مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد تھے، ان کو آپ لے لیں، ابان بن تغلب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ مومن طاق ہیں۔ تو ان کی اگر کسی کی اصل موجود نہیں ہے تو ان کے یعنی نہیں ملی ہے تو ان کے شاگردوں کی انعنا سے روایت جو ہے وہ صحیح اس تک پہنچی ہے، ان تک۔ سلیم کو تو اصل میں شمال نہیں کرتے نا، سلیم بن قیس سے ہلالی کی جو کتاب ہے، تو کیونکہ ابان بن عیاش جو اس کا پورا وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اب سلیم بن قیس نے، جیسے ہم نے لکھا بھی ہے کہ وہ کوفے سے بندہ چلتا ہے اور وہاں جا کے ایران کے ایک نامعلوم شہر میں جا کے وہ ملتا، اور وہ اس 14 سالہ لڑکے کے پاس مہمان ٹھہرتا ہے، اور پھر لڑکا کہتا ہے کہ مجھے،
اب وہ اس نے بیان بھی کس کو کیا ہے؟ ابن زینہ کو، کہ جو عمر بن زینہ کو، کہ جو خود وہاں سے بھاگ کے یمن چلے گئے تھے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ بھی نہیں ثابت نہیں۔ صحیح۔ تو سلیم بن قیس ہلالی کی جو وہ ہے اس سے نسبت وہ درست ہے، لیکن اسے بھی ہم نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہم اثناء گفتگو میں کئی دفعہ ہم نے کہی کہ اگر کوئی روایت کسی جگہ ضعیف موجود ہے جی، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کسی سلسلہ سند سے دوسری کتابوں میں آئی ہے نہیں۔ بالکل۔ تو کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں جو روایات آ گئی ہیں تقریباً 75 سے 80% وہ ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں ہیں، اور اس کی سند وہ نہیں ہے کہ جو سلیم بن قیس ہلالی کی سند ہے۔ اب جو اس کے اوپر حکم ہوگا وہی سلیم کی اس روایت کے اوپر، یعنی اس کو کوئی ایک الگ سے وہ اہمیت نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ائمہ کی تعداد بھی تھوڑے سے 13 یا ہاں ائمہ کی تعداد 13 بتائی ہے اس میں، اور پھر یہ ہے کہ جیسے کتاب سلیم کو بہت زیادہ مستند مانتے تو وہ ان کی کیا توجیحات پھر ان کے یہاں؟ جیسے محمد بن ابی بکر ہیں کہ جن کا جو 3 سال کے تھے 2.5 سال کے جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، تو پوری وصیت ہے، نصیحت ہے بلکہ بیٹے کی باپ کے نام۔ اچھا، کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، پورے باپ کو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ہم جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اس میں ذکر کیا، تو جو صحیح حدیث کا جو مفہوم متقدمین اور متاخرین میں جو فرق، وہ تھوڑا اگر آپ سمپل کر کے ہم جیسے طالب علموں کو سمجھائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ دیکھیں صحیح حدیث کا جو پرانا مفہوم تھا جو کافی وغیرہ کے اوپر صادر رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو عام پرسپشن بھی ہے وہ یہ تھا کہ اگر کسی اصول میں اس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اصول سے لی گئی ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا وہ صحیح بالنقل ہے، قطعی الصدور ہے، قطعی الصدور نہیں کہا، نہیں، اچھا صحیح النقل۔ جیسے اگر فرض کیے آپ کو کتاب اٹھاتے ہیں اس میں غیر مستند معلومات ہیں، آپ اس کو کوٹ کریں گے یہ اس کتاب میں ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو صحیح نقل کیا، اس نے صحیح نقل نہیں کیا۔ صحیح، سب نے کہا کہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے کہ جو ائمہ کی خدمت میں آتے تھے جاتے تھے، انہوں نے اپنی طرح سے آخر یہ زیدی مذہب، افتیہ مذہب، یہ مذہب یہ کس طرح سے شیعوں سے گویا نکلے، اور اسماعیلی مذہب جو علیحدہ ہوا کس طرح سے، وہ انہیں روایات کی بنیاد پہ تھا۔ تو اس زمانے میں تو صحیح کا مفہوم یہ تھا کہ وہ یہ اصولی کتابیں جو ہیں ان میں موجود، اور انہوں نے اصول سے یا اپنے جس شیخ سے لیا ہے اس تک سند متصل ہے، صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قطعی الصدور بھی ہے، صحیح، ٹھیک۔ اچھا بعد میں جب یہ چیزیں آگے بڑھیں تو علم حدیث آگے بڑھا ہوا، تو اس میں پھر محدثین نے صحیح کے لیے پیمانے مقرر کیے، اور اس میں ایک بڑا پیمانہ یہ تھا کہ جن احادیث سے فقہی مسائل کا استنباط کیا گیا، کیونکہ سب زیادہ جانچ پرکھ جو ہے وہ ان روایات کی ہوتی ہے جو فقہی مستدل بنتی ہیں، تو اگر وہ لیا ہے اور ایک نے نہیں کئی فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے تو اس کے کوئی قرائن موجود ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا اور اس کے اوپر فقہی مسئلے کی بنیاد ہے۔ لیکن بعد میں یہ بحث جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سلسلہ سند کو دیکھیں، اور زیادہ تر جو اب حدیث پہ صحیح اور سقیم کا کسی بھی معنی میں حکم لگایا جاتا ہے وہ سلسلہ سند پہ زیادہ لگایا جاتا ہے، درایت پہ لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان حدیث سے اعتناء برتتے ہیں کہ جو بڑے فقہی مجامع میں آئی ہیں، جیسے ہم نے چند کا ذکر کیا کہ جواہر ہے، اور یا علامہ ہلی کی سرائر ہے، اور اس طرح سے بعد کی کتابیں ہیں، توسی کی
النہایہ ہے فی الفقہ والفتاوی یا المبسوط اور ان کی المختلف ہے اس طرح سے، تو اس کو سمجھ لے گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے فقہی استنباط کیا گیا ہے، تو اب اس میں وہ تقلید کرتے چلے آئے۔ لیکن اس میں ایک الجھن، معذرت میں اپنی فہمی ہے میری، پہلے بھی آپ نے اشارتاً یہ بات کی تھی، جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مثال کسی اصل میں یہ حدیث موجود ہے مثال، اور وہ میرے پاس موجود ہے اصل، تو اس اصل میں بھی آپ یہ کہہ رہے کہ دخل اس میں وہ ہو سکتا ہے ضعف اور یہ سارا؟ دیکھیں مثلا سوالات علی بن جعفر، صحیح، ٹھیک ہے، امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے، بہت ہی مستند وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ اصل دیکھیں جو سوالات کے اوپر ان کے مبنی ہے تو اس میں بہت سے وہ مسائل ملیں گے کہ جو امام کی صریح حدیث کے برخلاف، یا تو وہ باہر سے لا کے ڈالے گئے اس میں، یعنی کسی نے اس میں، دیکھیے یہ بہت ہوا ہے کہ صحیح حدیثوں کے صحیح اپنے غلط متون کے ساتھ یا سقیم متون کے ساتھ صحیح کی سندیں لگا دی گئی۔ اسی طرح سے یہ ہوا ہے کہ معتبر راویوں سے متون جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، ملغ کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو واقعہ ملتا ہے نا کہ امام بخاری سے لوگوں نے کہا کہ ان کا امتحان لیتے ہیں محدثین، تو انہوں نے مختلف 100 سندوں سے مختلف وہ پوچھتے گئے امام بخاری سے، وہ کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا اس روایت کو، میں نہیں جانتا اس روایت کو، میں نہیں جانتا۔ تو لوگ جو تھے وہ تو ہوگا کہ اتنے بڑے محدث بنتے ہیں، محدث اعظم، اور یہ اتنی روایتوں کو کہہ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو اس کا کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو تم سلسلہ سند بتا رہے ہو اس سلسلہ سند سے یہ روایت مروی نہیں، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے۔ تو اس طرح سے جو اصولی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی ایسا ہے کہ ضعیف متون جو ہیں یا غالی متون جو ہیں، اب ہم اور کھلے طور پہ کہتے ہیں، وہ اچھی اسناد کے ساتھ لگا دیے گئے۔ صحیح ویسے یہ مطلب یہ تو پھر اہل سنت کی بھی جو ذخیرہ حدیث اس میں بھی یہ سارا بھی ہے، تو ان کے علماء بھی مانتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اچھا بالکل، ان کے وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مولانا سید ابو العلا مودودی میں جو ایک خط و کتابت کا وہ سنت کی آئینی حیثیت، وہ پرویز صاحب کے شاگرد تھے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اصل میں خطوط پرویز صاحب کی۔ اچھا نہیں، وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی وہ 2-3 کتابیں ہیں، خیر وہ پیچھے وہی پرویز صاحب ہوں گے۔ اس میں بھی انہوں نے مودودی صاحب پر شاید ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جب آپ سند و سند سب کر رہے ہیں تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو حدیث گڑھنے والا وہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ صحیح سند اٹھائے گا اور متن جوڑ دے گا، تو اس کا تو پھر اس کو یہ تو زیادہ ذخیرہ مشکوک نہیں ہو جائے گا؟ لیکن کو ہم کیسے مشکوک؟ وضع حدیث اور وضع اسناد دونوں ہوئی ہیں، صحیح، اور ہم آپ کو بتائیں اس میں ایک وہ ہے لطیفہ، علمی لطیفے بھی تو ہیں نا، جی اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ امام ابن معین اور احمد بن حنبل جی وہ ایک دمشق کی مسجد میں، دمشق میں کوئی مسجد تھی، وہاں گئے نماز کے لیے، تو کھڑا آواز کر رہا تھا، اور وہ کہ احمد بن حنبل نے یہ بیان کی اور پھر ابن معین نے یہ حدیث بیان کی۔ جب وہ دوسروں کو دیکھنے کہ ہم نے تو یہ حدیث دی بیان کی، یہ ہے کون؟ بعد مجھ سے پوچھا، اس سے کہا کہ ہاں میں نے خود سنی ہے، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ ابن معین ہے۔ تو ان کا تم دونوں بھی بیوقوف ہی ہو، کیا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل ہو اور یہ دوسرا کوئی نہیں ہو؟ تو اتنی جرت تھی لوگوں میں، تو ایسا ہوا ہے۔ اور جس انداز ہم پڑھتے محدثین نے اتنے ضعیف موضوع حدیثوں میں جمع کر کے چند ہزار، یہ تو ایسے ہی لگتے ہیں فیکٹریاں ہی لگی ہوئی تھی باقاعدہ۔ اچھا صاحب، یہ جو حدیث کے پرکھنے کے لیے آپ نے اس نے ایک تحریر بھی اس پہ لکھی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو قبول کرنے کے 3 شرائط ہے، ایک تو یہ کہ قرآن سے تائید ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور سنت ثابتہ سے تائید ہو، اور تیسرے وہ قول خود صحیح کے مرتبے پر ہو اور ائمہ کا اس پر عمل کرنا ثابت ہو۔ اس کے اندر ایک تو رسم مجھے یہ سوال ہے کہ یہ سنت ثابتہ
جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے تو کیا یہ جو حدیث و سنت میں فرق کے مفہوم میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یا سنت سے مراد ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تواتر عملی چلا آ رہا ہے، یعنی یہ مراد ہے؟ ایک تو آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجیے گا، اور اس کے بعد اسی پہ ایک اور میرا سوال ہے۔ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کبھی بھی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، سنت ثابتہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، احادیث کیوں نہیں کہا؟ جی، یہ کیونکہ احادیث میں تو 7 طرح کی روایت ہوئی تھی، اور کہیں سے بھی آپ نقیض نکال کے لا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے تو یہ مروی ہے، یہ مروی ہے، یہ مروی ہے، لیکن سنت ثابتہ جو ہے آپ کی، اس کو وہ سنت ثابتہ ہے، اس میں دو بحث سے نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل تشیع میں بھی سنت ثابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ صحیح۔ ٹھیک۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ایک اہم بات ہے کہ نبی ائمہ علیہ السلام، دیکھیں ہر وہ حدیث زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر ائمہ کا عمل ثابت ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود ان کا کوئی فرمان ہے، کہ یہ نہ ہو کہ سلسلہ سند سے وہ متن جو روایت ہوا ہے وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ صحیح سند سے ہوا، لیکن امام کا جو عمل ہے وہ اس سے مختلف منقول ہے، صحیح، تو وہ پھر اس کی سند کی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ جو ان کی سنت ثابتہ ہے امام کی، جو کہ سنت ثابتہ رسول سے منسلک ہے، ٹھیک، وہ بنیاد اس کی جو ہے وہ قرار پائے گی۔ حضرت صاحب، اس میں نے ایک حدیث پڑھی جیسے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فارزوہما علی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ پہ پیش کرو، جی فإن وافق کتاب اللہ فخذوہ، ٹھیک ہے، وما خالف کتاب اللہ فذروہ، تو کتاب اللہ سے مطابق اس کو لے لو، جو میں اپنے ناظرین کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، وَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي کتاب اللہ، اگر وہ دونوں کتاب اللہ میں نہیں ہے تو یہ جو اصول آگے ہے فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، اخبار عامہ، یعنی اخبار عامہ سے عام طور پر جو میرے طالب علم کے حساب سے سمجھ ہے کہ جو غیر شیعہ یعنی اہل سنت کی حدیث کی جو کتابیں یا حدیثیں اس پر پیش کرو، جو ان کے حدیثوں کے مطابق ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو ان کے حدیث کے خلاف ہے اس کو لو۔ یہ کیا اصول ہے؟ مطلب یہ کوئی اصول نہیں، یہ بہار کی روایت ہے تو باقاعدہ بہار تو خود کوئی وہ نہیں رکھتی، یہ بہار کی خود کی تو کوئی حیثیت نہیں علم حدیث میں، یہ الکافی کی روایت ہے، یہ الکافی کی روایت ہے، اور ہم نے کتاب العلم میں فضل العلم میں اس کے اوپر بحث بھی کی۔ دیکھیں اچھا، اس کی وہ نہیں درایتاً آپ مان لیں، ایک بات مان لیں کہ یہ صحیح ہے، فرض کی پہلے یوں سمجھیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، جی، تو پھر ہمارا کون سا عمل ہے کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں نقل ہوا فقہی جی طور پہ؟ ہاتھ کھولنا ہے، اکثر مالکیہ میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسا کا امام تبری کے پاس ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کا، اسی صورت سے آپ کرتے چلے جائیے، پھر تو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، حج کے احکام ہیں اسی صورت سے۔ یہ بات کہنا کہ جو عامہ کے اس پہ آئے تو اس کو رد کر دو، تو پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نماز جنازہ اہل سنت میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہمارے وہاں یہ کہ آخر میں ایک تکبیر اور کہتے ہیں، ان کے وہاں آخر میں ایک تکبیر اور نہیں کہی جاتی، 4 تکبیریں، وہاں 5 تکبیریں۔ تلقین میت ان کے وہاں بھی ہے، ہمارے وہاں بھی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہے، آپ کسی بھی الفاظ میں مختصر اہل سنت میں تلقین میت، لقنوا موتاکم، اپنے جو مردے ہیں ان کو تلقین کرو، اس کی عبارت ہے سید سابق وغیرہ نے سمجھ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بداہتاً یہ بات غلط ہے کہ اہل سنت کے اس میں جو آئے منقول ہو اس کے خلاف کرو، ایسا اگر کرے تو ہم تو دینی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ نہیں تو پھر اس قسم کی حدیثوں کا کیا وہ ہے مطلب؟ یعنی یہ لوگوں نے گڑی ہوئی چیزیں کے وضع کردہ ہیں چیزیں اس کو لگا دی ہیں۔ اچھا صاحب، میں کا ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے 3-4 نشستوں کی درخواست کروں گا۔ آپ کا جو ماشاءاللہ پوری زندگی جو آپ نے بہت گہرائی سے چیزوں کو سمجھ کے اپنے
شخصیت کا، اپنے ذہن کا حصہ بنائے نا، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ سے پوچھ لیں. تو میں اسی حدیث سے متعلق ایک دو سوال ہیں، اس کا پھر اگلی کسی نشست میں باقی مسائل پہ بھی آپ سے. یہاں پہ ہم ایک بات وہ کر دیں جو ہمیں گفتگو میں رہے گی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ائمہ نے تدوین حدیث اور تدوین روایت کے پر زور نہیں دیا، نظر نہیں آتا بظاہر. ایسا نہیں ہے. ایک تو ہم نے بتایا کہ ائمہ سے ائمہ نے روایتیں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا حضرت علی علیہ السلام کا تحریر کردہ یا تحریر کروایا ہوا، تحریر کردہ نہیں، تحریر کروایا ہوا ایک بڑا حصہ جو موجود ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کی 1300 روایتیں، 13,000 روایتیں ان سے منقول ہیں، جس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. آیت اللہ قبانجی تھے عراق کے، انہوں نے مسند امام علی ابن ابی طالب سے 13,000 روایات جو ہیں ان کی. اسی طرح سے ہمارے وہاں عزیز اللہ عطارودی ایک ایرانی عالم ہیں، انہوں نے مسند بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، مسند امام حسن، پھر مسند امام حسین علیہ السلام 3 جلدوں میں، پھر 2 ضخیم جلدوں میں مسند امام علی علیہ السلام، اور 7 جلدوں میں مسند امام باقر، 22 جلدوں میں مسند امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی مسند 2 جلدوں میں، اور امام موسیٰ کاظم کی مسند 2 جلدوں میں، اور پھر اس کے بعد کے جو ائمہ ہیں ان کی ایک جلد میں مسند. تو وہ احادیث جو ہیں وہ گزشتہ کتابوں سے، جیسے نوادر الحکمہ اور تفسیر قمی اور ان سب سے وہ ہو کے کشید کر کے وہ وہاں ایک جگہ جمع کر دی گئی. میرا وہ تدوین سے مراد میرا یہ تھا کہ جس طرح قرآن کے اوپر، جس طرح خلفاء کے دور میں بھی خود حضور نے بھی اتنے کاتبین کو 45 کا کئی 50 کا نام آتے ہیں، اس اہتمام کے ساتھ میرا مطلب وہ آتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کے تقریباً 7 کاتب ایسے ہیں جن کو آپ نے مقرر کیا، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو 2 درہم کے کاغذ لے کر آؤ اور جو میں کہتا جاؤں اس کو لکھتے جاؤں. صحیح. تو آپ نے حدیث کو لکھوایا ہے. لیکن جو نہج البلاغہ ہے وہ تو اس طرح سے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں آئی تھی وہاں. نہج البلاغہ حدیث کی کتاب بھی نہیں. حضرت علی کی میں کہہ رہا ہوں، ان کے اقوال، خطبات. نہج البلاغہ بنیادی طور پہ بہت عمدہ کتاب ہے، لیکن وہ بلاغت کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے. اس کو حدیث میں فقہ میں کہیں آپ کو استناد نہیں ملے گا اس سے. اچھا، تو اس کی یہ تو بڑا مطلب میرے خیال سے تو ہمارے یہاں جو خود شیعہ میں آپ جیسے اہل علم کے علاوہ جو عام لوگ تھے اور اہل سنت یہاں تو مطلب ان کے مشہور یہی کہ نہج البلاغہ حدیث کی سب سے وہ کتاب. نہج البلاغہ کا مطلب یہ ہے کہ بلاغت کی کا پیٹرن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اقوال تو حضرت علی کے ہے. اس میں انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ ادیب تھے بہت بڑے، سید شریف رضی، تو جو ان کو چیزیں ملتی گئیں وہ ایک جگہ جمع کرتے گئے. اسی لیے آپ کو بہت کچھ ایسا ملے گا کہ وَمِنْهَا، یعنی خطبہ کہیں انہوں نے نقل کیا ہے ایک جز، اچھا، اور پھر آگے ملے گا وَمِنْهَا. اب آپ اس کو لگاتے رہیے کہ یہ کس خطبے کا جز ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یعنی وہ اسناد کے ساتھ چیزیں نہیں روایت ہوئی ہیں، لیکن بعد پہ لوگوں نے اس کے اسناد پہ بھی کام کیا. اس کے اسناد پہ کام کیا، وہ اسناد پہ کام یہ کیا. وہ اسناد نہیں ہے، بنیادی طور پہ مصادر ہیں جن پہ کام کیا. اچھا. جیسے عرشی رامپوری کی کتاب ہے استناد نہج البلاغہ. اسی صورت سے عبد الزہرا الخطیب کی ہے مصادر نہج البلاغہ و اسانید 5 جلدوں میں. اسی صورت سے باقر محمودی کی کتاب ہے 9 جلدوں میں نہج السعادہ کے نام سے. کاشف الغطا کے مصدر کے نہج البلاغہ ہے. اور ابھی ایک کتاب آئی ہے 2 سال پہلے ہمارے پاس، وہ بہت زبردست کتاب ہے، وہ تمام نہج البلاغہ، تو علامہ صادق رافعی کی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ خطبے یا ان کے اجزاء جہاں اہل سنت کے کتابوں میں آئے ہیں تو ان کا حوالہ دے دیا. اچھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سند کے ساتھ. اچھا. اسی لیے یہ کبھی بھی فقہاء محدثین کے کا ریفرنس پوائنٹ نہیں بنی. اور ویسے یہ بہت
ہمارے نہج البلاغہ کبھی بھی ریفرنس پوائنٹ نہیں بنی. لیکن مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فقہی حکم یا کوئی کلامی اعتقادی تو اس کو محض نہج البلاغہ کو بنیاد نہیں بنایا جائے, اس سے استناد نہیں ہوتا. اچھا صحیح, یعنی ہم جیسے اصول کافی, استفسار یا باقی جو کتابیں ان سے وہ لیں گے تو ہم اس نہج البلاغہ کو سپورٹ ایویڈنس کے طور پر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے اسی طرح کی ایک دلیل حضرت علی نے وہاں بھی دی. اچھا جیسا یہ زمینی طور پر یہ نہج البلاغہ کے بھی ذوف اور صحت وغیرہ پہ کوئی اچھا کام ہوا ہے عربی فارسی وغیرہ میں؟ ابھی جیسے ہم نے تمام نہج البلاغہ کا بتایا نا, یہ بہت اچھا کام. تو اس میں یعنی بہت سے اقوال کو یہ بتایا گیا کہ حضرت علی کے نہیں ہے, یعنی کیونکہ اس میں بہت سے ایسے اقوال ہیں نا جو قابل یعنی سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں یا جدید ذہن کے لیے تو بالکل ہی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا پھر عورتوں سے متعلق بہت جی وہ ہم نے آگے کچھ خاص ایک جدید مسائل اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں, تو اس میں بھی یہ چیزیں آنی, لیکن میں یہاں پر یہ تو پھر یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس میں یعنی یہ حضرت علی کا قول ان کی طرف منسوب ہے. تو اس طرح کوئی کام ہوا کہ اس کو ضعف ثابت کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ حضرت علی کی طرف منسوب یہ ہے, کیونکہ وہ گویا کہ فقہی مسائل کا مصدر نہیں بنتی, تو اس لیے اس کے اوپر یہ کام نہیں. تو پھر اصل میرے جیسے لوگ یا عام جو اہل علم بھی وہ تو ایک بھائی حضرت علی نے فرما دیا نہج البلاغہ میں تو وہ تو دین بن جائے گا نا, تو اس کا پھر کیا ہو؟ علماء نے یہ نہیں کیا. علماء نے اچھا پرسپشن ہے لوگوں کا, غلط پرسپشن ہے. البتہ اس کے بہت سارے خطبات یا اقوال جو ہیں, اقوال حکمت حضرت کے, وہ صوفیہ کے وہاں ان کا وہ ملتا ہے, اور وہ اس کو تزکیہ نفس اور اس جہاز سے آپ دیکھتے ہیں, لیکن فقہی اور حدیثی اعتبار سے اس کی کوئی استناد نہیں ہے. اچھا صاحب, یہ آیت اللہ عاصم محسنی صاحب نے جو حدیث پہ تحقیق کا کام کیا, تو اس سے پہلے شاید اہل تشیع کی تاریخ میں اس لیول کا کام یا اس پائے کا نہیں ہوا. ہمارا جو طالب علمانہ مطالعہ ہمارا تھوڑا بہت ہے یہ, تو اس پہ آپ جناب کا کیا رائے ہے اس کام کے حوالے سے؟ اور دوسرا اس میں آپ یہ بتا دیجئے گا کہ جو اہل سنت یہاں جو البانی صاحب, میں نے ایک مرتبہ یہ بات لکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں مناسبت نہیں ہے, تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجئے کہ البانی نے جو حدیث کی صحت و ذوق پہ کام کیا اور آیت اللہ محسنی نے اہل تشیع کے مصادر پہ, اس میں کیا فرق؟ یہ دو باتیں. دیکھیے پہلے تو اگر آصف محسنی صاحب رحمہ اللہ کا کام سمجھ لیں, بنیادی طور کے اوپر ایک محدث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح احادیث کو جمع کرے. جی ٹھیک ہے, تو وہ اپنے سلسلہ سند کو جو اس کو مشائخ سے حاصل ہے, اس سند کے اوپر چیزوں کو دیکھے اور وہ صحیح اس کو لے, جیسے بخاری نے کیا, مسلم نے کیا اور دیگر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مسانید ہیں ابن ابی یعلا کی اور دوسروں کے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک کتاب کو محرز اپنا بنائیں, تنقیح و تنقید کا, اور اس کے اوپر کام کریں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے البانی صاحب کی جو کتابیں ہیں, صحیح الجامع اور صحیح بخاری, مسلم, ٹھیک ہے, ترمذی کی, ابو داؤد کی, نسائی کی, سب کی انہوں نے صحیح لکھی. اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے مجموعہ احادیث سلسلۃ احادیث صحیحہ موجود. ٹھیک, اس میں اصل کتاب وہ ہے. اچھا, جس میں انہوں نے ہر حدیث کی جو بھی وہ لائے ہیں اس کی مختلف اسناد, چاہے ضعیف ہوں چاہے قوی ہوں, ان کو جمع کر کے, ان کے متون کو جمع کر کے اس پہ بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ مثلا یہ 10 جگہ یہ 10 اسناد سے آئی ہے, اس میں یہ مثلا 4 اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں, اس معیار کے مطابق جو علامہ البانی نے قائم کیا. صحیح. اسی صورت سے باقی جو کتابیں ہیں, یا ان کا دوسرا ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ و موضوعہ, وہ تقریباً کوئی 14 جلدیں ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس سے بڑی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہاں کہ اس میں ضعیف اور موضوع روایتوں کے وہ جو ہیں متون جو ہیں ان کے اسناد کو انہوں نے جمع کر کے پھر اس کے اوپر مجموعی حکم لگایا. اب جیسے کتاب ہے علامہ سیوطی کی اللیالی المصنوعہ, علامہ شوکانی کی ہے الفوائد المجموعہ, ہروی کی ہے کتاب الموضوعات کبیر. ٹھیک ہے,
اس طرح سے موضوعات کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں انہوں نے وہی روایتیں لی ہیں، یہ بتا دیا کہ یہ ضعیف ہے، یا اس حدیث کی آفت فلاں ہے، یا ابن جوزی کی ہے علل المتناہیہ، ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ لیکن البانی صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کسی متن کو لے کر اس کے جو متعلقہ طرق ہیں ان کو سامنے رکھا ہے اور پھر اس کے اوپر حکم لگایا ہے۔ جبکہ مرحوم آیت اللہ محسنی صاحب جو ہیں، انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے بھی اثناء گفتگو میں کہا تھا کہ انہوں نے مثلا بہار کو بنایا بنیاد، اور جب بہار کو بنیاد بنایا تو اس میں جو حدیث آئی ہے، مثلا انہوں نے کسی بھی کتاب سے، الاختصاص سے، اکمال الدین سے، فلاں سے، کہیں سے بھی انہوں نے لیے، تو جو سند وہاں موجود ہے وہی لے کر اس کے اوپر حکم لگا دیا، اس کے باقی اسناد کو نہیں دیکھے جیسے البانی صاحب نے دیکھا۔ تو اس لیے کمزوری نہیں، مطلب یہ ضعف ہے کتاب، یہ ضعف ہے کتاب کا، لیکن کیونکہ وہ ایک کتاب تک محدود رہے ہیں اس میں۔ لیکن ان کی جو شاگرد تھی کہ جو حیدر حب اللہ صاحب وغیرہ، تو انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کے بھی شاید کام کو کچھ بڑھایا، تو وہ فرق ہے کوئی؟ آپ بنیادی طور پہ حیدر حب اللہ نے بھی یہی تنقید کی ہے، جو المتورہ پہ ان کا وہ مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اردو میں یہاں شائع ہو رہا تھا، ابھی پتہ نہیں آگی، بازار میں نہیں آگی، تو 2 جلدیں آئی ہے ابھی، وہ مقدمہ ہم نے ترجمہ کر کے دیا تھا، ساتھ اس میں ہمارے نوٹس بھی ہیں، لیکن ان کے بھی اعتراضات جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کیونکہ مصادر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ وجادہ سے ہیں، وجادہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کتاب مل گئی بس لے لی، صحیح، اس کا استناد نہیں علامہ مجلسی نے چیک کیا، صحیح، اس کتاب تو اس میں قرب الاسناد اور بہت ساری کتابوں کا انہوں نے الاشسیات اور فلاں فلاں، ان کے بہت ساری کتابوں کے انہوں نے نام دے دیے ہیں کہ یہ کتابیں یا تو اصلاً مجلسی کے پاس تھیں یا ملی ہیں ان کو، اور انہوں نے اس کو دیکھا، نقل کیا، وہ واپس کر دیا، تو خود انہوں نے اس کی اسناد پہ اور اس پہ کام نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے وہ کتاب نقل کی ہے اس کے دور میں وہ کتاب موجود بھی تھی یا علامہ مجلسی نے لی ہے یا شیخ طوسی نے اس سے روایت لی ہے، تو کیا ان کے دور میں یہ موجود تھی، اس کے نسخے موجود تھے؟ اگر موجود نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایات پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 8-10 کتابوں کا کہا کہ یہ کتابیں بے اصل ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی ان سے کوتاہی ہوئی ہے۔ رسم جو حوزے والوں نے اور باقی بھی کچھ علماء شیعہ نے بہت سخت مخالفت کی ہے محسن، تو وہ اس بنیاد پہ ہے یا جیسے میں وہ ایک عراق کے ہے وہ غزی صاحب کو ہی، مطلب وہ اس طرح کا لوگ ان کو شاید علمی اس میں وہ نہ دے، لیکن صاحب علم تو ہے، تو وہ کہتے ہیں مقبرۃ البہار ہے بلکہ وہ کیا نام ہے وہ لندن والے ہمارے یاسر الحبیب، وہ بھی کہتے ہیں مشرعۃ البہار نہیں، یہ مقبرۃ تو یہ پھر ان کی تو ایک الگ وہ ہے تناظر نقدی، لیکن جو حوزہ میں قم وغیرہ میں بھی ہم نے سنا اس کی مخالفت ہوئی، تو صرف یہ وجہ تھی کہ نہیں وہ بہار یا ان کو ایک تقدس جو حاصل ہے اس کو وہی کیوں توڑ رہا ہے، یہ مسئلہ تھا؟ کہ بہار جو ہے وہ بہت پسندیدہ کتاب ہے واعظین کی، مقررین کی، بالکل، کیونکہ آپ بہار الانوار سے توحید خالص بھی نکال سکتے ہیں اور توحید خالص کے نام کے اوپر شرک محض بھی نکال سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ بالکل، علامہ مجلسی کو علمی دنیا میں کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے حاطب اللیل، صحیح، رات کو اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا، کہ جو بھی ہوتی ہے سب کچھ لے آتا ہے، تو وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ بعض مواقع پہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت گو کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن زبا زدِ خاص و عام ہے، لہٰذا میں اس کو یہاں نقل کرتا ہوں۔ جیسے جزیرہ خضرہ والی امام میں زمانہ علیہ السلام والی جو روایت ہے جو بہت مشہور ہوئی، اس پہ لوگوں نے بڑا کہ بیان بھی کیا اور پیسہ بھی کمایا، تو اس کو تو وہ خود انہوں نے لکھا ہے
کہ یہ کوئی معتبر وہ نہیں ہے، کہیں کسی معتبر اس میں نہیں ملی، لیکن یہ قصہ کیونکہ آج کل مشہور ہے لہٰذا میں اس کو درج کر دیتا ہوں۔ اجمل صاحب، یہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی تو اس پہ کام شروع کیا، تو ہم نے تو پڑھا ہے باقاعدہ مستند اس سے کہ ان کو نہیں کرنے دیا اس دور کے حوزہ کے علماء نے کہ یہ بہار پہ کیسے نقد، ایسا آپ کے علم میں ہے؟ یہ عمومی طور پہ یہ ہے کہ وہ تو خیر انہوں نے اچھا کیا، علامہ محمد حسین طباطبائی کا یہ موضوع نہیں تھا، اچھا، ان کا یہ موضوع نہیں تھا، اور ان کو کرنے جو نہیں دیا جا رہا تھا اس کے اوپر کام، وہ یہ تھا کہ اس کو تو انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں جی، جیسے ہم نے کہا کہ توحید خالص بھی نکال سکتے ہیں بالکل، اور اس کے نام پہ شرک خالص بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ وسائل الشیعہ اور بہار ہم اثر ہیں۔ آپ بہار الانوار کے فقہی مجلدات دیکھ لیں، اگر قدیم جو 25 جلدی وہ ہے تو اس میں 3 جلدیں صرف فقہی اس پہ ہیں، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو اسناد کے ساتھ اس کے وقت حکم لگایا یا وہ کیا، جبکہ یہ جو ہے آپ کی وسائل وہ تو 20 جلدیں جو ہیں وہ اس کے اوپر، اور دونوں اخباری ہم کہیں گے، دونوں، ہاں دونوں اخباری، یعنی کہا جاتا ہے کہ علامہ مجلسی معتدل اخباری ہے، میں کیونکہ اس پہ آگے مستقل میں نے اخباری اصول پہ مستقل ہو گئے۔ صاحب، یہ جو علامہ باقر بہبودی مرحوم ہے، انہوں نے جو صحیح اصول کافی پہ جو کام کیا، اور پھر صحیح الکافی بازار سے ان کی کتابیں اٹھوا دی گئی، اور باقاعدہ ہمارے آیت اللہ منتظر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے بڑا اس پہ وہ کیا۔ تو ایک تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں انہوں نے صحیح الکافی جو نام رکھا تو اس علماء کو ایسا کہ تمہاری تحقیق پہ صحیح ہے نا، تو یہ تو پھر لوگوں میں یہ ہوگا بھائی، یہ جیسے بخاری والا تصور آ جائے گا کہ صحیح الکافی میں ہے تو وہ صحیح ہے، تو یہ وجہ مخالفت تھی، یا کہ اصول کافی پہ بندہ کیسے ہاتھ ڈال رہی ہے مسئلہ تھا؟ اور آپ ان کے اس مجموعی کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے اثناء گفتگو میں کسی وقت کہا کہ جو محدث ہے وہ اپنے کچھ اصول قرار دیتا ہے کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کی، جیسے ہم نے عرض کی کہ امام بخاری کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے، مسلم کا اس سے تھوڑا نرم ہے، ترمذی شاگرد ہیں ان دونوں کے، ان کا ان دونوں سے نرم ہے، لیکن اس کی حدیث کو وہ صحیح کے طور پر پیش کرتے ہیں، اختلاف روایت کو بھی، اختلاف اسناد کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کسی حدیث کے لیے، مثلا ہم کہیں، ہم سمجھیں کہ کوئی عالم، ہم طالب علم پھر کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے معیار کے مطابق صحیح جو میں نے قرار دیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے معیار کے مطابق وہ صحیح نہ ہو، یا ہم ضعیف قرار دیتے ہیں کسی حدیث کو تو وہ ہم نے جو ضعیف کا معیار رکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق ضعیف قرار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے کے نزدیک وہ حدیث صحیح کے اگر درجے پہ نہیں تو کم از کم حسن اور موثق کے درجے کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا واضح طور پہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ شخص اپنے اصول بیان کرے کہ کن معایر کے اوپر وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، صحیح، اور کن معایر کے اوپر اس کو صحیح نہیں قرار دیتا، یا دوسرے کسی درجے میں حسن کون سی حدیث ہے اس کے نزدیک وہ کون سی ہے۔ تو علامہ باقر بہبودی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ اچھا، انہوں نے سنا، ہم نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے صرف سند کو سندی اعتبار سے بنایا ہے، لیکن اس کے اصول تو ہے نا، صحیح، جی بالکل، اس کو قرار دینے کے، صحیح قرار دینے کے سند تو سبھی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مقدمہ وغیرہ میں وضاحت نہیں کی؟ مقدمہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن ان کی ایک علیحدہ سے کتاب ہے معرفت الحدیث کے نام سے۔ اچھا، ہاں جی، اس میں انہوں نے اصول حدیث پہ کچھ اس میں وضاحت کچھ نہیں کی، ایسی کوئی خاص نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے۔ اسی لیے یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے میرات العقول میں جو چیزیں صحیح قرار دی ہیں، جو روایات، ان میں سے بیشتر کو انہوں نے لیے ہی نہیں، کیونکہ ان کا معیار مختلف تھا، علامہ مجلسی کا مختلف تھا، وہ اپنے والد تقی مجلسی کی اس کے پر چلتے، روش کے پر چلتے، تو یہ چیزیں تھیں۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ جب آپ نے صحیح کے نام پہ ایک کتاب دے دی تو دوسرا تو یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ باقی ساری کتابیں، باقی ساری روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اگر کافی میں اگر ضعیف سند سے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کسی ہو کیا سکتا ہے. دیوان غالب یہ ہے کہ دوسری بالکل کتاب میں وہ صحیح سند سے دوسرے محدث نے صحیح سند سے دی. صحیح. اللہ صاحب مجھے تو کچھ ہے اس میں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری علمی گفتگو اور اتنا گہرائی میں آپ نے جو چیزیں سمجھی اور اس کو آپ نے ہمیں بیان کیا، تو اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو پھر کوئی حدیث پیغمبر یا معصوم کی طرف نسبت لے کے بیان کرنے بہت احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں او کما قال، جیسے اہل سنت کے وہاں بالکل وہ جو کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ او کما قال، یہ جیسا آپ نے فرمایا. یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثال یعنی آپ کے اپنی تحقیق مطابق مثال ایک حدیث صحیح بھی ہے، اس میں بھی آپ اگر احتیاطاً ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات پیغمبر کی طرف یا امام کی طرف منسوب ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. احتیاط کی وجہ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی سننے والا جو عامی ہے میرے جیسے، اس کو یہ نہ لگے نا کہ قطعی یعنی قرآن کی طرح جس طرح اس کی کیا کہتے ہیں کہ عمومی معایر کے مطابق یہ صحیح قرار پاتا. صحیح. لیکن وہ ہے تو ضمنی نہ. ہاں وہ ہے. چلو بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو باقی بہت سے موضوعات ہیں جس پہ میں نے آپ سے کچھ ٹائم لینا ہے. ضرور. تھینک یو سر، بہت شکریہ جی. کتنا لمبا ہو گیا.